أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الذی هذا الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل جنت جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو کہیں گے اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، خود سے ہم اس لائق نہ تھے کہ ہم یہاں پہنچ پاتے ہیں، اگر اللہ ہمیں رہنمائی فراہم نہ کرتا۔ تو شعبان آ گیا ماشاءاللہ، اور پہلا اشرا شعبان کا گزر بھی گیا آلموسٹ۔ تو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، وقت کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے، کیونکہ شعبان تو پوری اسلامی دنیا میں ہے، ساری دنیا میں ہی ہے، اسلامی دنیا بھی اسی کا حصہ ہے اور لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں، مگر اس وقت کتنے مسلمان ایسے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں شعبان کیسے گزارنا چاہیے، ہے نا؟ تو ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل۔ تو پھر کیا کہنا بنتا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں آنے کی، اکٹھے ہونے کی، اس مقصد کے لیے وقت نکالنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ وما کننا لنہتدی، ہم اس لائق نہیں تھے کہ خود اس چیز کی ہدایت پا سکتے۔ جہاں اتنے افراد مصروف ہیں، ہم بھی مصروف ہوتے، شاپنگ مالز تو کھلے ہیں نا، عید آ رہی ہے، کپڑے سلوا لو، شاپنگ کر لو، موسم ٹھنڈا ہے، کافی پی آؤ، مری گھوم آؤ، چھٹیاں ہیں، کرنے کے ہزار کام ہیں دنیا کے، ہیں۔ تو اگر اللہ یہ توفیق نہ دیتے تو وما کننا لنہتدی، ہم اس لائق نہیں تھے کہ خود اس ہدایت پر پہنچ سکتے کہ رمضان سے پہلے جو شعبان آ رہا ہے اس میں اصلاً ہمیں کیا فکر کرنی چاہیے۔ لولا ان ہدانا اللہ، مگر یہ کہ اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت دے دی، ہے نا؟ ورنہ لگے ہوتے ہم بھی کسی کام میں، وہی بات ہے، کام کیا ہے، کام تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ جب کوئی مرتا ہے اور اس کا جنازہ پڑا ہوتا ہے تو موجود لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا تھا بیٹی کی شادی ہو جاتی تو پھر مرتی، اچھا تھا گھر شفٹ کر رہے تھے بنایا تھا تو شفٹ ہونے کے بعد مر جاتی، او ہو بیچاری نے زمین خریدی گھر بنا کر ہی مر جاتی، ہے نا؟ تو کام تو ختم نہیں ہوتے۔ آپ کی ڈیتھ پر موجود لوگ وہ بھی یہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو مر گئی، فلانا فلانا کام رہ گیا۔ تو بھائی مصروفیات تو بہت ہے، توفیق یہ ہے کہ انسان ان ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کی طرف رجوع کر لے، سارے کاموں کے ہوتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس کی توفیق اللہ دیتے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ، اللہ کہتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک وہ رب نہ چاہے جو جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ آنے کی تڑپ، یہ اکٹھے ہونے کا موقع، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ تو پھر ذرا مل کر کہیں، چھوٹا سا جملہ ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ کبھی نماز پڑھنے کے بعد یہ جملہ کہا کرے، اتنے مسلمان ہیں بے نمازی ہیں، ہے نا؟
اللہ ان پہ رحم کرے، انہیں ہدایت دے. ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی، ہم کون سے بھائی بڑے پرہیزگار ہیں، ہے نا؟ ہم بھی تو ویسے ہی ہیں، وسوسوں میں گھرے ہوئے، خواہشوں میں گھرے ہوئے. مگر اللہ نے نفس پر، شیطان پر، وسوسوں پر غالب کر کے کھڑا کر دیا، نماز کی توفیق دے دی. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا. تو یہ کہیں دل سے اور اس کو محسوس کرے تو سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کو اپنے بندے کا شکر، سب سے زیادہ پسند. تو وہ شکر گزاری پھر آپ کو اللہ سے جوڑے گی. یہ ایک جو ہے نا پیٹ سینٹینس ہی ہونا چاہیے. ہاں جی الحمدللہ الحمدللہ، بلا سوچے سمجھے نا. اس میں دل کی کیفیت بھی شامل نہیں ہوتی. تو دل کی کیفیت کے ساتھ ہر اچھے کام پر اللہ کا شکر ادا کریں، تو پھر دیکھیں کام کی توفیق بھی بڑھے گی اور دل میں اللہ کی قربت کی کیفیت جنم لے گی. اب آپ دیکھیے کہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شعبان وہ ہے جو رجب مضر اور رمضان کریم کے مابین. اب یہ جو 2 مہینے ہیں ان کے بارے میں ہمارے ہاں بہت سارے افسانے چلتے ہیں، ہے نا؟ جیسے معراج کو، معراج شریف کا مہینہ رجب کو کہتے ہیں، جس کی کوئی اصل نہیں ہے. اسی طرح شعبان کو شبرات کا مہینہ، اس کی بھی کوئی اصل نہیں. لیکن ان کی جو اصل حقیقت ہے اس پر آپ کو بر صغیر میں کوئی عمل نظر نہیں آئے گا. وہ عمل آپ کو عربوں میں نظر آئے گا، سنت کا عمل. کہ رجب ایک وارننگ ہے کہ رجب آ گیا مطلب آپ رمضان کی دہلیز پر آ گئے. یو آر آن دا ڈور اسٹیپ آف رمضان. اور شعبان کا مطلب تو یہ ہے کہ یو آر نوکنگ ایٹ دا ڈور. بس اب رمضان پہنچا. اب معاملہ کیا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کی پریپریشن ضروری ہوتی، تیاری. اگر آپ نے امتحان دینا ہے تو بغیر تیاری کے کیسے دیں گے؟ اگر آپ نے کسی مقابلے میں حصہ لیا ہے تو کیا آپ پہلے تیاری نہیں کریں گے؟ اور آپ کو کرنی چاہیے. اگر آپ کوئی دعوت کر رہے ہیں، نارمل سی بات ہے، گھروں میں دعوتیں ہوتی ہیں، تو آپ 2-3 دن پہلے سے کام شروع کرتے ہیں، تب جا کر آپ دعوت والے دن اپنے کام مینج کر سکتے. تو رمضان کے عظیم مہینے میں اس کی عظمتوں سے لطف آپ کیسے لیں گے، اس کی رحمتیں کیسے سمیٹیں گے جب آپ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے؟ تو رجب وارننگ کے لیے ہے اور شعبان تیاری کے لیے. یہ مقصد ہم بھول جاتے ہیں. ہاں پٹاخے چلوا لو، ہے نا، 15ویں شعبان کو، اور ہلا گلا کرا لو. کیا فائدہ دیے جلانے سے جب آپ کے دل ہی تاریک ہو؟ کیونکہ رمضان کا نفع دیوں پر نہیں اترنا، دلوں پہ اترنا ہے. اور دل وہ نوازا جاتا ہے جو روشن ہوتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے. آپ نے کبھی گندے برتن میں دودھ ڈالا ہے؟ اگر آپ دودھ بانٹ رہی ہیں گلی پہ اپنی، اور کوئی بچہ گندا برتن لے کر آئے تو آپ دودھ دیں گی اس کو؟ کیا کہیں گی؟ جاؤ بیٹا دھلا ہوا برتن لاؤ. تو آپ یہ گندا دل لے کر جائیں گے تو اللہ فضل ڈالے گا؟ اللہ بھی تو کہیں گے بھائی جاؤ دھو کے لاؤ، پہلے اس لائق تو کرو کہ میں فضل ڈالوں، ہے نا؟ تو یہ تو دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نسائی کی روایت ہے، یہ 2357 نمبر ہے اس کا. یس آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان. ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے مابین آتا ہے اور لوگ اس سے غافل رہے. ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے مابین آتا ہے اور لوگ اس سے غافل رہتے ہیں. کون سا مہینہ ہے جی؟ شعبان. وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْآمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ
یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہارے اعمال رب العالمین کی طرف جمع کرائے جاتے ہیں. ہاں، رجب کی 15ویں میں، یہ حقیقت ہے، یہ حدیث بالکل درست، کہ رجب کی 15ویں رات کو سال بھر کے نامہ اعمال ریپ اپ کر کے نئے نامہ اعمال دے دیے جاتے ہیں. جو سالانہ ہمارا آڈٹ ہوتا ہے نا، وہ 15 شعبان کو ہوتا ہے. 15 شعبان کو سال بھر کا رجسٹر بند کر کے نیا رجسٹر کھول دیا جاتا ہر سال. مگر اس کے ساتھ کوئی دھوم دھڑکا اور کوئی رسم جڑی ہوئی نہیں ہے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل ثابت. ہاں، جو عمل ثابت ہے ورڈز کر رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین فاحب ان یرفع عملی فانا صائم. ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے مابین آتا ہے، لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، حالانکہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں انسانوں کے اعمال رب العالمین کی طرف پیش کر دیے جاتے ہیں، اٹھا دیے جاتے ہیں. اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ اس حالت میں رب العالمین کے سامنے پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں. یہ ہے کرنے کا کام. آپ نے 15 شعبان کو کیا بنا لیا؟ کھانے کھانے کا کام ہے نا. وہ اسپیشل وہ لچیاں تلی جاتی ہیں، اسپیشل حلوے بنا کرتے ہیں، اسپیشل جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف چیزیں بھیجی جاتی ہیں. ہے نا ایسے؟ جس نے حلوہ نہیں بنایا اور نہیں بانٹا تو وہ تو محب رسول ہی نہیں ہے. ہمارے اپنے ہی پیمانے ہیں نا. ہم دنیا میں اتارے گئے ہیں جنت جہنم کے فیصلے کرنے کے لیے. ہم اس بات کے فیصلے کرنے کے لیے اتارے گئے ہیں کہ اس کا ایمان کیسا ہے، یہ گستاخ رسول ہے کہ نہیں. اور میں تو جی پکا جنتی، کیونکہ میرے ہاتھ میں نامہ عمل ہے. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. اپنے آپ کو دیکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری پیاری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا چاند دیکھتے تو روزے رکھنا شروع کرتے اور رمضان کا چاند نظر آ جاتا اور آپ شعبان کو رمضان سے ملا دیتے. اتنے روزے رکھتے، پورا مہینہ رکھتے. ایک اور حدیث میں اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے سوا کسی مہینے میں پورا مہینہ روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہ حکم دیا کہ شعبان میں جتنا ہو سکے روزے رکھو. ہاں، آخر شعبان میں، آخر مہینے میں چھوڑ دو. کیوں؟ کمزوری لاحق نہ ہو. رمضان کے لیے طاقت چاہیے، تو پھر آخری 10 ایک روزے نہ رکھو تو وہ کمزوری لاحق نہ ہو. اور میں اکثر اپنی ساتھیوں کو کہا کرتی ہوں کہ یہ اس وقت کے لیے تھا جب ایک مٹھی کھجور پہ روزہ کھول لیتے تھے، ایک مٹھی کھجور پہ روزہ رکھ لیتے تھے. وہ بھی نصیب نہیں ہوتی تھی، ستو گھول کے پی لیتے تھے اور اللہ کا شکر کرتے تھے. ہماری حالت دیکھ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسی پہلی رجب تو ہی رکھو، تانوں تھوڑا فرق تے پائے. نال ایمان بھی دیکھیے، یہ صرف کولیسٹرول کا پرابلم نہیں ہے. نفس کیا ہے؟ ہم ایک جملہ بولتے ہیں نفس بڑا غالب ہے، نفس بڑا طاقتور ہے. ہمارا نفس کیا ہے؟ خواہشات. اور خواہش کا حال یہ ہے نماز کے لیے نہیں اٹھ رہے، بیٹھے ہوئے ہاں پڑھنی ہاں پڑھنی، پکوڑے کھائیے ہاں میں ہوڑے بنا کے لیے. ہیئر از نفس. اللہ بلا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، اٹھنی آنا اٹھنی آنا، اور پکوڑے بنائیے، ابھی بنا کے لائی اور لے کر آپ ہی گئے. نفس بڑا ہے کہ خدا بڑا ہے؟ نفس عزیز ہے کہ خدا عزیز ہے؟ واٹ از نفس؟ نفس کا مطلب ہے میں، میرا دل، میری خواہش. تو خواہش کی طرف تو دوڑے جا رہے ہے نا. عشاء ہے، اٹھو عشاء پڑھ لو، بڑی ٹھنڈ ہے بڑی ٹھنڈ ہے. ایسا کرتے ہیں ہاٹ چاکلیٹ کافی پیتے ہیں، میں ابھی بنا کے لائی. ہوتا ہے نا، سب کے گھروں میں ہوتا ہے، میرے گھر میں ہوتا ہے، آپ کے گھر میں ہوتا ہے، سب کی بچیاں کرتی ہیں، بچے کرتے ہیں. بیٹے کو مسجد جا کے نماز پڑھ لو، میں نے نہیں پڑھنی، میں یہی پڑھ رہا ہوں. اور ایسا بہن آ کے کہتی ہے یا ماں ہی کہتی ہے ایسا کرتے ہیں کہ برگر کھاتے ہیں، امی میں بھی لے کے آپ پیسے لائیں، کوئی سردی نہیں لگ رہی کچھ نہیں. بڑا کیا ہے؟ نفس کے خدا. تو ہم نے تو نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، خواہش نفس کے پیچھے پاگل ہو رہے. تو جب روزے رکھیں گے تو خواہش نفس بھی کمزور پڑے گی، نفس بھی قابو میں آئے گا. اور یہی تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی ناجائز بیکار خواہش کو رد کر دینا. ٹھیک ہے نا؟ تو جو اپنی جائز خواہش قابو کر سکتا ہے وہی ناجائز کو قابو کرے گا نا. اس وجہ سے اپنے نفس کی خواہشات کو قابو کرنے کی عادت ہونا، رک کر سوچنا کہ شوڈ آئی ڈو دس اور ناٹ.
वही बंदा मुत्तकी है। तो तकवा क्यों कम है हमारा? क्योंकि नफ्स पाले में हम सब ने अपनी मर्जी का खाना है। वही फिर बात आ जाती है, नमाज के लिए नहीं उठेंगे, कुरान की क्लास के लिए नहीं जाएंगे, कुरान के लिए वक्त नहीं होगा। मगर अम्मी आपने घुंगलू पकाए हैं, मैंने नहीं खाने। अच्छा जाओ अपने लिए कुछ बना लो, अब पास्ता बन जाएगा। उसमें भी तो मशक्कत है ना, उसमें भी तो मेहनत है, वो मेहनत हो जाएगी। अब जो है वो पराठा रोल बन जाएगा, जो भी घर में अवेलेबल है बच्चे बना लेते हैं, अच्छी बात है, मुझे उसके खाने से एतराज नहीं है। पर वही मोहब्बत तब भी नजर आए ना जब कहा जाए उठो नमाज पढ़ लो, कुरान क्लास में चले जाओ, अच्छा कुरान मजीद खोलो। नहीं, उसके लिए वो मोहब्बत नहीं है हमारे अंदर। यही है तकवा की कमी। और रोजे का मकसद क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामा कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तुम पर रोजे फर्ज किए गए पहली उम्मतों ही की तरह, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। मुत्तकी कौन है? मुत्तकी वो है जो अल्लाह की रजा के सामने अपनी ख्वाहिश को रोक ले। और रोकने में सबसे मुश्किल ख्वाहिश है खाना रोकना। इसीलिए रोजा हमें सिखाया गया है। जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए जायज ख्वाहिश रोक देता है, खाना पीना जायज है ना, हलाल है, कोई हराम बात तो नहीं है, हलाल खाना हलाल है। तो अब हमारे घरों में जो खाना है बेसिकली तो हलाल है, मगर अल्लाह की रजा के लिए हम उस हलाल काम को छोड़ देते हैं। तो जो अल्लाह की रजा के लिए हलाल तर्क कर रहा है, हराम कहाँ से अपनाए? है ना। लेकिन होता क्या है, हम जब रमजान शुरू होता है तो रोजे रखने शुरू करते हैं, ऑब्वियसली फर्स्ट रमजान से। अब पहले दिन तो सर दर्द चढ़ गया, क्योंकि चाय की आदत है हमें, है ना। किसी को जो है वो मिग्रेन शुरू हो गया, किसी का बीपी खराब हो गया, किसी को कुछ हो गया। आधे लोग तो बीमार हो जाते हैं पहले 3-4 रोजे गिरते पड़ते गुजार कर, तो फिर रोजों की बर्दाश्त आती है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर 15 के रोजे गुजरने के बाद थोड़ा तकवा का लेवल हाई होता है। लिहाजा आप देखें कि पहला अशरा गुजरने के बाद लोगों की नमाजें अच्छी हो जाती है, और आखिरी जो अशरा होता है कितना जज्बा होता है, ये उन 20 रोजों का समर है। आपका तकवा यहां पहुंचा होता है, आप तकवे में डूब रहे होते हैं, लिहाजा क्या, पूरी पूरी रात इबादत हो रही है। फिर फजर के बाद भी घंटा डेढ़ सो के फिर उठ जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आखिरी अशरा में तो कुरान मजीद पूरा करना है। ये कहां से आती है ताकत? ये तकवा से आती है। अब जरा आप सोचें कि क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शाबान में रोजे रखो, कि वो जो आधा रमजान आप जाया कर देते हैं तकवा का लेवल रेज करने में, वो हाई लेवल ऑफ तकवा आप अचीव कर ले शाबान में, और रमजान के पहले दिन से आप फायदा उठाना शुरू। तो शाबान में आप रोजे रखें रखें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी करें, जो सेहतमंद है वो तो रमजान से मिला। जो नहीं है, ज्यादा ताकत नहीं रखते, पीर जुमेरात का रोजा तो रखें। पीर जुमेरात का रोजा रखे ना, तो 8 रोजे तो ये हो जाते हैं। और अयामे बैस के रोजे रखे 13, 14, 15, तो 11 रोजे बन जाते हैं आपके महीने के। और ये सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने ये रोजे लाजमन रखते थे। हर पीर, हर जुमेरात, और हर महीने की 13, 14, 15, 11 रोजे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने रखते। और शाबान तो पूरा महीना रखते थे। इल्ला कलील के कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एक आध अफ्तार किया हो शाबान में, नॉर्मली नहीं करते थे। हाँ, सहाबा को आपने कहा, मना नहीं किया, मना नहीं किया कि पूरा शाबान रोजा ना करो, लेकिन रियायत दे दी कि ये ना समझे कि लाजिम है हम पर। तो कहा कि चाहो तो आखिर रमजान में ना रखो, सॉरी सॉरी, आखिर शाबान में, रमजान ही ना समझ लीजिएगा, आखिर शाबान में ना रखो। तो असल में रमजान की तैयारी जो है वो शाबान में होनी है। आप मुझे एक बात बताएं, जब सेलें लगती है, हमें पता होता है इस मौके पर लगती है, सब भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं, बच्चों की शॉपिंग करनी होती है तो इंसान वेट करता है कि अच्छा सेल से कर लेंगे। मगर फिर आप सेल का पहले से ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर सेल के पहले पहले दिन गुजर गए तो बाद में फिर हाथ में कुछ नहीं आएगा। खैर, अल्लाह की सेल में ये तो बिल्कुल नहीं है, उसके यहाँ चूंकि वो रब है, उसका तो हर दिन पहले से ज्यादा बरकत वाला है। और रमजान के आखिरी अशरे में तो इंतहा पर होती है अल्लाह की रहमत और फजल। लेकिन फिर भी आप देखिए कि दुनिया की एक सेल में हम कितनी तैयारी करते हैं कि भाई कुछ छूट ना जाए। तो फिर रमजान में हम कैसे कमी कर सकते हैं? क्या पता आखिरी रमजान हो। क्यों हम दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान,
اللہ ہمیں رمضان تک پہنچانا، یہ رمضان دیکھنا نصیب کرنا، کیونکہ کیا پتا اگلا رمضان ہو، اس دفعہ کوئی ہے آپ کا جو پچھلے رمضان میں تھا اس دفعہ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ہوگا۔ میرے ساتھ پچھلے سال یہ ہوا، کوئی نہ کوئی ایک آدھ تو ہوتا ہے، مگر پچھلے سال جب رمضان آیا تو یعنی کہ 2024 کے رمضان میں ہماری فیملی کے ایسے 13 لوگ تھے جو 2025 کے رمضان میں زندہ نہیں تھے، آگے پیچھے گئے سب ماشاءاللہ، وقت تھا ان کا۔ تو کیا پتا، ہے نا، کس کو پتا، سیریسلی ابھی بھی رمضان میں وقت ہے، آج سوئیں صبح نہ اٹھے، اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں اللہم بلغنا رمضان، اللہ جب رمضان آ رہا ہے ہمیں دیکھنا بھی نصیب کرنا، ہمیں رمضان سے نفع لینا بھی نصیب کرنا، ہر رمضان یہ سوچ کر گزارے کیا پتا آخری رمضان، اگلے رمضان میں پھر ملیں گے کیا پتا، اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا کیا پتا۔ جب 10 ہجری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ روزے رکھے، اعتکاف فرمایا، کون جانتا تھا کہ 11 ہجری کے ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں گے؟ تو اللہ جانتا ہے بس، ہے نا۔ تو رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھ کر رمضان کی تیاری، کیا پتا یہ ہمارے لیے بخشش کا کتنا بڑا سبب بن جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی روزانہ افطاری کے بعد مومنوں کی ایک جماعت کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ان کی تعداد اتنی ہوتی ہے جتنی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے۔ بنو کلب قبیلہ تھا، اس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، پالتے تھے، چرواہے تھے، تو ان کی بکریوں کے بال، بکری کے بال کتنے، ایک بکری کے کتنے بال ہوتے ہیں، ہے نا، تو بکریوں کے بال مطلب بہت زیادہ۔ اور پھر آپ نے کہا کہ سارے رمضان میں کلیکٹیو اللہ نے جتنے بخشے ہوتے ہیں نا، آخر رمضان کی رات میں ان کی کلیکٹیو تعداد کے برابر اللہ مزید امت کو جہنم سے آزاد کرے، تو ان میں ایک نام میرا بھی ہوگا انشاءاللہ، آپ کا بھی ہوگا انشاءاللہ، مگر اسی کا ہوگا نا جو مانگے گا، کھڑے ہوں گے مانگیں گے، سوال کریں گے۔ تو اس لیے شعبان ضائع کرنے کا مہینہ نہیں، شعبان رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ طلوع ہوا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا چاند دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے، تو لوگ جمع ہو گئے، صحابہ اکٹھے ہو گئے، تو آپ نے کہا لوگوں، اللہ کا جلیل القدر مہینہ رمضان تمہارے پاس آنے والا ہے، یہ اللہ کا معزز مہمان ہے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ کب کہا؟ شعبان کی پہلی کو کہا۔ تو مہمان کے آنے سے پہلے تیاری ہوتی ہے نا، یا کہ مہمان کے آنے کے بعد آپ بیٹھے اور ہم ذرا کوکنگ کر لیں، ہم ذرا صفائی کر لیں، ہم ذرا کام کر لیں، تو کوئی بھی مہمان اگر آپ کا ہوگا تو ناراض ہو جائے گا، آپ ہوں گے تو آپ بھی ناراض ہو جائیں گے کہ بھئی ہم گئے تھے تو یہ تو کاموں میں ہی لگی رہی، یہ تو بیٹھی نہیں میرے پاس۔ تو اللہ کا جو کریم مہمان یعنی رمضان کریم، جب وہ آئے اور پھر ہم لگ گئے کاموں میں، او ہو رمضان جی تسی تے آئے ہو پر ہن اسی تے کپڑے سوانے نے، ہے نا۔ ہم نے اچھا ایک بڑا عجیب سا کلچر ہوا کرتا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے بھی بچپن کی یاد ہوگی، جوانی کی یاد ہوگی، رمضان شروع ہوتا تھا تو الماریاں کھل جاتی تھی، ہے نا، سارے شوکے سے برتن نکالو، دھو کے واپس لگاؤ، پردے اتارو، دھو کے واپس ٹانگو، گھر کی کلی کراؤ، اس زمانے میں پینٹ نہیں ہوتے تھے، کلیاں ہوتی تھی، کلی کراؤ، کارپٹ تو اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کہا جائے۔ وہ غالب کہتے ہیں ہائے عزود پشیماں کا پشیماں ہونا، بالکل کوئی ایکسٹرا کام نہ رکھے رمضان کے لیے۔ ابھی شعبان میں ایک تو روزے رکھیے، اللہ جس کو جتنی توفیق دے، اس کے علاوہ ایک اور اہم کام یہ فرمائیے کہ جو بازاروں کے کام ہے ختم کر دیجیے۔ شاپنگ سب سے اچھی تو آن لائن شاپنگ ہے نا، مجھے بھی کرنی ہوتی، میری بھی فیملی ہے، بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، ان کے کپڑے نہیں لینے، تو سارے میرے میاں مجھ سے مذاق کر رہے تھے، کہتے آپ کے اتنے پارسل آ رہے ہیں، میں نے کہا اللہ گواہ ہے میرا ایک بھی نہیں ہے، سب ہی دیا ہیں، سب آن لائن۔ میں کہا میں نہیں جا رہی، میرے پاس نہیں ٹائم ہے، تو آن لائن پسند کیا، آرڈر دیا، گھر آ گئے، تو کس لیے جا کے خواروں نے کرنا فی بیوتی کننا، اللہ کلیل کی کوئی ضرورت ہو گھر سے نکلو۔ تو مجھے کرونا سے جو ایک بہت بڑی میں کہتی ہوں آسانی ملی ہے نا ہمیں، بلیسنگ ان ڈسگائز، وہ ہے آن لائن شاپنگ۔
اور جو برانڈز ہیں اچھی والی ان کی فراڈ بھی نہیں ہوتے, وہ صحیح چیز دے جاتے. تو لہٰذا گھر بیٹھے شاپنگ کریں, ختم کریں مسئلہ. کوئی کام کرنا ہے, کوئی پردے شردے دھونے دلانے, سب یکم رمضان سے پہلے دو دلا کے لگا دیں. مہینے میں پردے کوئی نہیں گندے ہوتے, غلط فہمی ہے. 4 4 5 5 مہینوں بعد ہم دھوتے ہیں, کہاں کوئی پردے روز روز دھوتا ہے. رمضان سے پہلے پردے اتاریں, دھلائیں, کریں, جو کرنا ہے کر کے لگائیں. رمضان سے 1 2 دن پہلے فارغ ہو جائیں. اب پورا فوکس رمضان پہ, اب چھوڑ دیں سب کچھ. یہ بڑا اہم سٹیپ ہے, کیونکہ رمضان کا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پیارے حبیب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیا آپ کی اگلی پچھلی سب خطائیں معاف, آپ ساری مخلوق میں افضل ہیں. درست, کوئی دو رائے تو نہیں. مقام محمود آپ کو ملنا ہے, جانتے ہیں ہم, آپ بھی جانتے تھے نا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے وقت کی اتنی قدر کرتے تھے کہ اعتکاف فرماتے تھے ہر سال. اور ہم جو گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں, جن کی زبانوں کو چین نہیں ہے, ہر وقت ہم بد زبانی تلخ کلامی کرتے ہیں, جو ہماری ایک ماحول ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے, فتنوں میں پھنسے ہوئے ہیں, آزمائشوں میں سے گزر رہے ہیں, تو ہم لوگ اتنے بے فکر ہیں کہ رمضان کا وقت ضائع ہوئے جا رہا ہے, ہم بیٹھے ہوئے. رمضان اس لیے نہیں ہے. تو رمضان سے پہلے یہ کام ختم کریں. ایک اور اہم بات یہ یاد رکھیں کہ رمضان سے پہلے اپنی روٹین بنائیں. جس طرح جو لوگ ہوتے ہیں نا لیٹ اٹھنے والے, بہت سونے والے, تو پھر پیپر بھی آئے نا تو ان سے اٹھا نہیں جاتا, پھر وہ پیپر کے دوران بھی جھٹکے کھا رہے ہوتے, وہ دماغ نہیں چلا, امی مجھے تو نیند آ رہی تھی. تو ابھی سے اپنی روٹین بنائیں, جلدی اٹھنے کی, جلدی سونے کی, اپنا معمول سیٹ کریں, اور کوشش کریں قیام اللیل کی عادت بنائیں. عشاء کے بعد تھوڑی دیر ضرور قیام فرمائیں, بے شک 2 رکعتیں پڑھ. قیام اللیل بہت برکت لاتا ہے. سب سے افضل عبادات وہ ہے جو فرض ہے. اللہ نے ہم پر وہی چیزیں فرض کی ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب. یہ حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چیزیں اللہ نے تم پر فرض کر دی ہیں وہ اللہ کی سب سے پسندیدہ چیزیں. اس کے بعد نوافل ہے, اس کے بعد نوافل وہ ہم اپنی جانب سے کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کہتا ہے, یعنی کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, حدیث قدسی ہے, کہ میرا بندہ فرائض ادا کرتا ہے اور میری قربت پاتا ہے, اور پھر وہ نوافل پڑھتا ہے میری محبت میں, یہاں تک کہ میں اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ ہوگا کیا قیامت کے دن, کہ فرائض نکالے جائیں گے اور فرائض میں کمی ہوگی. آپ میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے آج جو ظہر پڑھی وہ 100% پڑھی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. پچھلے سال جو رمضان کے روزے رکھے 100% رکھے, ہم حق تو ادا نہیں کر پاتے. کبھی لڑ پڑتے ہیں روزہ رکھ کر, کبھی غیبت کر بیٹھتے ہیں. ٹی وی کی مصیبت ہی کم نہیں ہے, اب تو وہ اور زیادہ بڑھ گئی, موبائل میں آ گئی نا. اچھے بھلے سمجھدار لوگ ایویں لگا کر بیٹھے اور کچھ دیکھنے بیٹھ گئے, بد نظری کا گناہ کیا, گندی بات سنی. اب آپ کہیں گے گندی بات جو ڈراموں کے ڈائلوگ ہیں, جو میاں بیوی کی نارمل کنورسیشن چل رہی ہے, وہ سب گندگی ہی ہے نا. وہ کوئی سچ مچ کے میاں بیوی تھوڑی ہیں. یعنی کہ ایک کوئی ڈرامے کوئی بھی ABCD ڈرامہ ہے اور اس میں وہ بات کر رہا ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو, میں تمہیں بہت چاہتا ہوں, تو وہ سچ مچ کے میاں بیوی تھوڑی ہیں. تو حرام کاری ہی کر رہے ہیں نا, اور ہم اس کو سن رہے ہیں. تو بظاہر اس میں گندا کچھ نہ ہو, وہ سب گندی ہے. میم یہ جو ڈراموں میں نکاح بھی ہوتے ہیں, جیسے قبول ہے تمہیں قبول, وہ اس میں بعد میں بات کرتے ہیں, وہ بعد میں بات کرتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ ہمارا موضوع ٹرن ہو جائے گا. تو آپ دیکھیے اس ساری چیز کے اندر روزوں میں نقص آ گیا. اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرائض نکالے جائیں گے ان میں کمی ہوگی. فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ جس کے فرائض میں کمی ہے, وہ پورے ادا نہیں ہوئے, 100% نہیں آ رہے, تو اللہ کہیں گے اچھا دیکھو نوافل ہے, نوافل ڈال دو اور فرضوں کا ثواب پورا کر دو. تو نفل روزہ رکھیں گے تو نفل نکلے گا نا, نفل ہی نہیں نکلے گا تو پھر کیا ہوگا. اور ایک اور اہم بات یاد رکھیں, بڑی حسین بات ہے. حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ حسن اللہ کو یاد کرنے کا بہترین وقت کیا ہے؟ حسن نے کہا وہ وقت جب دوسرے غافل ہو. رمضان میں تو سارے ہی نیک ہو جاتے ہیں, ہے نا, ٹرینڈ بن گیا ہے نا.
لہٰذا معذرت کے ساتھ آپ کی وہ اداکارائیں جو سارا سال ننگی پھرتی رہتی ہے نا، وہ بھی دوپٹہ باندھ کر آ جاتی ہیں، ہم رمضان گزارے ہمارے ساتھ، اتنا برا وقت آ گیا ہے نا مسلمانوں پر، رمضان گزارے ہمارے ساتھ، کیوں سارے علماء مر گئے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہی گزارے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو رمضان میں تو یہ ٹرینڈ ہے، ایک قسم کا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فیشن ہے، لہٰذا رمضان میں تو آپ کو گیا گزرا بندہ بھی نظر آ جائے گا مسجد میں، لیکن دل اچھی بات، اہم بات یہ ہے کہ شعبان جو غفلت کا مہینہ ہے، لوگوں نے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یغفل الناس، یغفل الناس عنہ، لوگ اس سے غافل ہیں، اس غفلت کے مہینے میں آپ رب کو یاد رکھیں جب کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کیوں تہجد کی نماز افضل ہے؟ کیونکہ فرض کے وقت تو آپ ادا کریں گے، کوئی نہ کوئی دیکھے گا ہی، مگر جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو یا رب ہے اور یا آپ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اسی لیے رمضان میں تو سبھی کو پتا ہے روزہ ہے، ہاں نہیں ہوگا تو سب حیران ہوں گے، اچھا نہیں رکھا، خیر ہے، طبیعت ٹھیک سی، روزہ ہونا تو obvious ہے۔ تو شعبان میں آپ نے روزہ رکھا کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا انٹل اور انلیس کے کوئی بتائے نا۔ تو لہٰذا وہ روزہ ہے جناب جو اللہ کے لیے محبت سے رکھا گیا۔ میڈم آپ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے نقلی روزہ؟ نہیں بتانے سے مراد یہ ہے کہ ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے، کے بارے میں بتائیں کہ اگر کھایا چاہے ہاں، ٹوٹ سکتا ہے یہ بھی، کھا سکتے ہیں اندر، دوسرے دن روزہ رکھو۔ نہیں بتائیں۔ آپ کہیں جا سکتے ہو ایسی جگہ پہ، جا چلے گئے مجبوری ادھر ہے، بتانا نہیں، اگر کھا لو تم تو پھر میں عرض کرتی ہوں جی، پہلی بات یہ ہے کہ ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے، یعنی کہ فرض کرے میرا روزہ ہے تو اب جو آئے تو بہانے سے، وہ جیسے ہے نا کہ وہ ایک خاتون نے سونے کی چوڑیاں خریدی تو وہ بار بار کہے کہ یعنی کہ ہاتھ آگے کر کے اس نے دیکھ لی، اس نے اپنی کٹیا کو آگ لگا دی اور ہاتھ ہلا ہلا کے کہنے لگی لوگوں کو آگ لگ گئی، لوگوں کو آگ لگ گئی، لوگوں کو آگ لگ گئی۔ تو لوگ اکٹھے ہوئے تو کسی ایک لڑکا کہنے لگا اما تیری چوڑیاں نویاں نے، کہندی کم وقت تو پہلے ویکھ لینے میرا گھر تے نہ سڑدا۔ تو ایسے روزہ نہیں بتانا۔ باقی ویسے فرض کریں کہ آپ کو کوئی گھر میں ہی، آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کا روزہ ہے، کوئی بچہ وغیرہ آیا کچھ کھانے لگا، کہتے ہیں ماما آپ کھانا نہیں کھا رہی، تو بیٹا میرا روزہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو نمائش نہیں ہونی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نفل روزہ رکھو تو حتی الامکان اسے پوشیدہ رکھو اور اپنے ہونٹوں پر دودھ کی بالائی لگا لیا کرو، کہ وہ ڈرائی ہوتے نا، وہ صحرا کا علاقہ تھا تو بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے، تو فوراً سمجھ آتا تھا کہ ظاہری بات ہے اگر میں دیکھتی ہوں کہ ہونٹ پھٹے، میں کہوں گی پانی کیوں نہیں پی رہی، تو وہ پھر وہ کہے گی مجھے روزہ، میرا روزہ ہے، تو پھر ہر دوسرا بندہ پوچھے گا تو سب میں ایک دکھاوا ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے آپ نے کہا کہ بالائی لگا لو گے تمہارے ہونٹ نہ پھٹے۔ تو آج کل ویزلین، چیپسٹک، کہنے کا معنی یہ ہے کہ ڈھنڈورا نہیں پیٹنا، دکھاوا نہیں کرنا۔ باقی یاد رکھیے انما الاعمال بالنیات، کون کس لیے بتا رہا ہے، جیسے اپنے بچے کو بتایا یا بچی کو بتایا کہ وہ بھی رکھے، میں نے دیکھو روزہ رکھا، تم لوگ بھی رکھ سکتے ہو، تو انکریج کرنا وہ اور بات ہے، اور دکھاوا کرنا تو اللہ اعمال جانتا ہے اور نیتیں بھی جانتا ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات، تو سب سے پہلے نیت سیدھی کرنی ہے، رمضان کے لیے بھی یہی ضروری ہے، نیت سیدھی کرنی ہے۔ تو لہٰذا خود سے ہر جگہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہاں پتہ لگ جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ جو یہ بات ہے کہ نفل روزہ رکھا ہو تو کیا کسی کے گھر جب ہم دعوت پر جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے نفلی اور مہمان وغیرہ آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیتے اور اگلے دن اس کے بدلے روزہ رکھ لیتے۔ تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اس میں یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو وفود آیا کرتے تھے دور دور سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چیف گیسٹ تھے، ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ تھے، اور یہ ایک بات تھی ایک بندے کے لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھایا، اور ایک بندہ ٹریول کر کے آیا ہے، اس نے ایک آدھ دن رکنا ہے پھر چلے جانا ہے، پھر پتہ نہیں دوبارہ آ سکے نہ آ سکے۔ ہمارے معاملات ایسے ہیں نہیں، اور ہمارے آنے جانے عام چلتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ فرض کریں کہ کوئی باہر سے آیا، آپ کا کوئی کزن ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے آپ کی، وہ آئی ہیں اور انہوں نے ایک دو دن رکنا ہے، وہ کہتی ہیں اچھا میں 2 دن کے لیے آئی تو تمہارا روزہ ہے، وہاں آپ افطار کر لیں اور ان کے جانے کے بعد رکھ لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ساتھ والی گلی میں بہن رہتی ہیں، روزی آئی رہتی ہیں، تو ان کو کہیں بھی میرا روزہ ہے، ہاں، تو یہ پھر آپ خود مناسبت سے دیکھ لیں۔ تو اس کا فیصلہ ضرورت کے مطابق کرنا چاہیے۔ باقی یہ رعایت بالکل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں ایک صاحب نے دعوت دی، درزی تھے وہ اپنے پیشے سے، تو انہوں نے
کھانا بنایا صحابہ کے لیے، آپ کے لیے. تو انس کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچے، کھانا کھا رہے تھے، تو ایک صاحب نہیں کھا رہے تھے، الگ بیٹھے تھے. تو جو میزبان تھے انہوں نے کہا آپ بھی کھائیں. انہوں نے کہا میرا روزہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا بھائی آپ کو کھانے کی دعوت دے رہا، آپ کہہ رہے میرا روزہ ہے، کھانا کھائیے، اس کا بدلے میں روزہ کل رکھ لیجیے گا. تو اگر کسی کی کوئی خاص دعوت ہو، کچھ ہو، اور پہلے سے جیسے پلان ہو، تو پھر آپ روزہ نہ رکھیں. اور اگر آپ کو اسی وقت پتہ لگا اور اب آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو پھر جیسے میں نے کہا کہ دیکھ لیں کہ اگر تو اکثر کا ملنا ملانا ہے، آئے دن ملتے ہیں، محلے دار ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن ملاقات ہوتی ہے یا ہر ہفتے 10 دن میں ملاقات ہوتی ہے، تو پھر ان کو بے تکلف ہیں تو ان کو کہیں کہ اب میرا روزہ ہے، میں افطاری میں آپ کے ساتھ کھا لوں گا. اور اگر کبھی کبھار کا میل ملاپ ہے تو پھر اس میں آپ اگلے کے دل کا زیادہ خیال کریں. ٹھیک ہے، تو یہ پھر آپ کو وقت اور صورتحال کے مطابق ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ مومن پر جو مومن کے 6 حقوق ہیں نا، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب ایک مومن دعوت دے تو دوسرا مومن دعوت قبول کرے. تو یہ مومن کا مومن پر حق ہے. تو دعوت کا بلا وجہ انکار نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی سنجیدہ مسئلہ ہو. تو دیکھیں، سارے جو ہمارے اعمال ہیں ان کا انحصار ہماری نیتوں پر. تو نیت خالص ہونا یہ بہت ضروری ہے. تو ایک تو اس اعتبار سے اپنی نیتیں ہمیں خالص کرنی ہے کہ اللہ جی رمضان آ رہا ہے، ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق دے. دوسرا، جو آپ کی توفیق ہو، ظاہر ہے ہیلتھ ایشوز ہیں، سب کی اپنے اپنے ایج ہے، کام ہے، بچیاں جیسے کالج یونیورسٹی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جاب کرتی ہوں، تو کسی بھی ایسی صورتحال میں آپ جتنے روزے رکھ سکیں وہ رکھیں. قیام اللیل کی عادت ابھی سے بنائیں، بے شک 2 رکعت کریں، عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں، اور قرآن کا ایک حصہ وطر پڑھ کے بعد وطر کے بعد پڑھ لیں. وطر کے بعد پہلے پڑھ لیتی ہوں. ہاں ضرور پڑھ لیں. ضرور پڑھتی ہوں. اگر لیکن جو تو تہجد میں پڑھ سکے، تہجد اور قیام اللیل میں جو فرق ہے وہ سونے اور نہ سونے کا ہے. تہجد کہتے ہیں سو کر اٹھ کر نماز ادا کرنے کو، جس کے لیے ممکن ہے وہ ضرور کرے، اس کا اجر اور زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو اٹھے وہ خالص اللہ کے لیے اٹھے. لیکن اگر آپ کو ممکن نہیں ہے صحت کی وجہ سے، جیسے کچھ لوگ نیند کی میڈیسن لیتے ہیں، کئیوں کی جو ہے روٹین ہیکٹک ہوتی ہے، اس طرح کئی بچے ایسے ہیں یا لوگ ایسے ہیں کہ ان بیچاروں کی نوکریاں ہی رات کی ہیں، آن لائن کام کرتے ہیں، ساری رات جاگ رہے ہیں، اب وہ سوئیں گے ہی نہیں تو اٹھیں گے کہاں سے؟ تو ایسے سب لوگوں کے لیے پھر قیام اللیل نعم البدل ہے. اس میں اٹھنا ظاہرہ شامل نہیں ہے، لیکن رات کی نماز تو ہے. تو قیام اللیل پھر آپ کسی بھی وقت کر لیں، بے شک 2 بجے کر لیں، عشاء کے فوراً بعد کر لیں، جیسے آپ کی روٹین آپ کو اجازت دے، کریں ضرور. یعنی 2 نفل یا 4 بھی پڑھ سکتے وہ تو زیادہ تو جتنے چاہے پڑھیں، زیادہ تو جتنے چاہے پڑھیں، نفل نماز کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن کم از کم 2 رکعت ضرور پڑھیں، اور یہ آپ کو بہت نفع دیں گے. تیسری ایک چیز یہ ایڈ کریں کہ قرآن کی باقاعدہ تلاوت کا ایک وقت اور ایک عادت ابھی سے بنائیں، اور اس میں ایک خاص حصہ نکال کر نہیں پڑھنا کہ جیسے جی میں نے سورہ یاسین روز پڑھنی ہے. آپ کو اللہ برکت دے، پڑھیے پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے، سورہ رحمان پڑھیے، وہ آپ کی چوائس ہے. لیکن فرض کیا گیا ہے، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کی روز تلاوت کرو جتنا تمہارے لیے آسانی سے ممکن ہو. تو وہ الحمد سے شروع ہو کر الناس تک جائے گا. ٹھیک ہے، باقی جو سلیکٹیو پارٹس پڑھتے ہیں آپ، وہ آپ لوگوں کی ذاتی، وہ آپ کے اعمال میں، وظائف میں آ جاتا ہے، جیسے کہ سورہ ملک پڑھنا، تو وہ ہمارے لیے قبر کے عذاب سے بچاؤ کا ایک راستہ ہے. وہ قرآن مجید کی جو روٹین کی تلاوت ہے اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. جیسے میں آیت الکرسی اگر پڑھتی ہوں صبح و شام، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کے اجر کو پورا نہیں کرتی، کیونکہ میں اسے بطور تلاوت کر ہی نہیں رہی، میں تو اسے اپنی حفاظت کے اذکار میں پڑھ رہی ہوں صبح و شام. تو الگ الگ ہو جاتے ہیں نا. لہٰذا قرآن کو کھول کر دیکھ کر پڑھنا، جو آپ کا مصحف ہے اس کو روزانہ پڑھنا، بے شک 2 آیتیں پڑھیے، بے شک ایک رکوع پڑھیے، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے، مگر روزانہ پڑھیے، وہ مکمل ہو تو پھر پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کا حق ہے کہ کم از کم سال میں سے ایک بار تو مکمل کرو.
کم از کم. تو لہٰذا قرآن کو روٹین میں پڑھنے کی عادت ضرور بنائیے. تیسرا ایک یہ کام کیجئے کہ صدقے کی عادت بنائیں. آپ یقیناً صدقات کرتے ہیں، میں جانتی ہوں، سبھی ہم مسلمان الحمدللہ کوشش کرتے ہیں، لیکن خاص کے رمضان کو ہم اخلاص اور صحت اور اللہ کی رضا کے ساتھ گزار پائیں. ہمیں اللہ اس کی توفیق دے، بیماری سے بھی بچائے، ریاکاری سے بھی بچائے، اور اپنی نافرمانی کے کاموں سے بھی بچائے. بعض اوقات سچویشنز ایسی ہو جاتی ہے، بندہ پھنس جاتا ہے، جیسے اللہ معاف کرے فیملی میں لڑائی ہو گئی اور اب بیٹھے رہے روز بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. اللہ نہ کرے فرض کریں بیٹے بہو کی لڑائی ہوگی، اب ظاہر آپ اس کا پارٹ ہے، آپ بیٹھیں گے، کسی وقت کوئی غلط بات آپ کے منہ سے نکلے گی، کوئی اگلا غلط بات کہے گا، آپ سنیں گے، تو کچھ نہ کچھ زیادتی ہو جاتی ہے نا، اونچ نیچ، آپ چاہیں نہ چاہیں ہو جاتی ہے، انسان ہے. تو اللہ وہ سچویشنز ہی نہ لائے ہمارے لیے. تو اس لیے اللہ سے اس بارے میں دعا مانگے اور اس کے صدقات دیں. چاہیں تو روز دیں، ایسی رقم رکھیں جس کو آپ نبھا سکیں. وہ 10 روپیہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتے نا، اللہ کوالٹی دیکھتے. اور چاہیں ویکلی کر لیں، ایک ڈبہ بنا لیں نا، اس میں آپ روز کا نکالتے جائیں، ہفتے بعد نکال کر کسی کو دے دیں، کام والی کو دے دیں. کھانا بھی دے سکتے ہیں. بعض اوقات ہوتے ہیں نا پیسے نہیں ہوتے، بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ شوہر گھروں کا خرچہ چلاتے ہیں تو پیسے بہت کم ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کھانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پیسے نہ ہو تو کیا ہم کھانا صدقہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کھانا تو تمہارا سب سے عمدہ مال ہے. بالکل. تو جو آپ نے ہانڈی پکائی اس میں سے سالن روٹی گرما گرم کسی مستحق کو کھلا دے. کوئی صفائی کرنے والا، کوئی جو ہے ریڈی پہ کام کرنے والا، کوئی جو ہے گارڈ وغیرہ، کسی ایسے بندے کو کھلا دیں، اللہ کے کسی بندے کو کھلا دیں. اور اللہ سے یہ خاص کہیں کہ اللہ جی یہ صدقہ اس لیے ہے کہ مجھے اخلاص، صحت اور اپنی رضا کے ساتھ رمضان نصیب کرو. تو پھر دیکھیں اللہ کیسی برکت لائیں گے. اور ایک بات میں آپ کو کہوں، آپ سب اس چیز کو سمجھیں گے، خواتین زیادہ اچھا سمجھیں گی مردوں کی نسبت. برتن جلایا ہے کبھی؟ سبھی کا جلا ہوگا کبھی نہ کبھی، جل ہی جاتا ہے. تو جلا ہوا برتن کیسے صاف ہوتا ہے؟ فٹافٹ نہیں ہوتا نا. ہاں. تو جلا ہوا دل کیسے فٹافٹ صاف ہوگا؟ ٹائم لگے گا. پہلے وہ ہوتا ہے نا برتن کو کھرچنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو وہ جالی سے رگڑنا پڑتا ہے، پھر وم وغیرہ ڈال کے رگڑتے ہیں، پھر بھی کچھ داغ رہ جاتے ہیں، پھر 3-4 دن رگڑتے رہتے ہیں، پھر ایک دن آتا ہے کوئی اسپاٹ لیس ہو جاتا ہے. لیکن اس میں 4-5 دن لگتے ہیں. اور اگر تو دودھ جلا ہو یا میٹھا جلا ہو، پھر 10 دن کدھرے نہیں گئے، ہے نا. تو جب دل جلتا ہے نا اور اس میں داغ آ جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی کہا، آپ نے کہا جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں تو دل پر ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے، پھر ہم دوسرا گناہ کرتے ہیں تو دوسرا سیاہ دھبا پڑتا ہے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اسی طرح جس طرح سے برتن جل کر کالا ہو جاتا ہے. اب جس طرح برتن کو سب جھوٹے ایڈ آتے ہیں نا، فلانا آپ وہ کیمیکل خرید لیں تو برتن 1 منٹ میں چمک جائے گا، کبھی ہوا ہے؟ کبھی نہیں. اسی طرح سے کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ راتوں رات کوئی آپ کو ولی بنا سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. آپ کو وہی پروسیس کرنا ہوگا. پہلے وہ سڑا ہوا سکوپ آؤٹ کرنا ہوگا، کھرچ کر نکالنا پڑے گا. اس میں تکلیف آئے گی، یہ پہلا مرحلہ سب سے مشکل ہے. آپ سے نہیں اٹھا جا رہا نماز کے لیے، زبردستی کھڑے ہونا، دل بالکل نہیں کر رہا، بالکل نہیں کر رہا، مگر کھڑے ہو جائے. کہیں اللہ جی آپ جانتے ہیں میرا دل بالکل نہیں کر رہا، مگر میں کھڑی ہوں، میرا اختیار میرے جسم پر ہے، میرے دل پر آپ کا اختیار ہے. میں نے اپنا جسم جھکا دیا، آپ میرا دل جھکا دیں. یا مصرف القلوبی صرف قلبی لا تعاطف. اے اللہ دل تو پھیرتا ہے نا، میرا دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. مالک بن دینار رحمہ اللہ کی ایک بڑی حسین بات ہے کہ ان کے شہر کے لوگوں نے کمپلین کی کہ ہمارے فلانے محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، بڑی بد کردار عورت، بڑے تنگ ہیں، تو کچھ کریں اس کا. تو مالک جو ہے انہوں نے اس کا ریٹ پتا کیا، چلے گئے، اس کو ایک رات کے پیسے دے دیے. اس کو تو نہیں پتا رہا کون ہے، پیسے دے دیے اور اس کو کہنے لگے کہ آج کی رات میں نے تمہاری بائی کر لی ہے نا، تو تم میرے ماتحت. تو اس نے کہا ہاں بالکل. تم نے کہا جاؤ غسل کر کے آؤ. نہا ہو کر وہ آئی تو انہوں نے جو اپنا جبہ پہنتے تھے وہ اس کو دیا، پہنو نماز کے لیے کھڑی ہو جاؤ. تو کھڑی ہو گئی. اب ظاہری بات ہے کہ اس نے نماز کی نیت کر لی. تو انہوں نے کہا اللہ جی میں اس کے جسم پر اختیار رکھتا تھا،
میں نے اس کے जिस्म को आपके सामने खड़ा कर दिया, दिल आपके बस में है ना, आप इसको हिदायत देते। तो उस खातून को अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी, वो तब्दील हुई, इस वाक़ये ने उस पर असर किया, जाहिर है फिर उसने सोचा गौर किया, कई साल फिर वो तालीम लेती रही और वो बड़ी मारूफ फिर जो है आलिमा बनी। तो आप देखिए कि हजरत मालिक जो हैं वो एक अजनबी औरत के लिए कर सकते हैं, हमें तो अपने लिए करना। ये पहला मरहला सबसे मुश्किल है, खड़े हो जाएं और अल्लाह से कहें कि अल्लाह जी नहीं दिल चाह रहा फिर भी खड़ी हूं, तो इस दिल की कैफियत आपने बदलनी है। यही वो चमचा है जो खुरच देगा आपके दिल की मैल, लेकिन ये खुरचना पड़ेगा और आपको ही खुरचना पड़ेगा, अपने दिल के साथ लड़ना पड़ेगा, और इसमें रुकावट भी आएगी। यानी एक दिन आपने पांचों नमाजें पढ़ी, मैं नमाज की मिसाल दे रही हूँ, मुमकिन है आप बिल्कुल पंच वक्ता नमाजी हो, जो जिसका मसला है वो उसको देख सकता है। फर्ज करने की नमाज की आदत नहीं है मिस ए को, और उसने कहा अब मैंने तौबा कर ली, अल्लाह जी मैं नमाज मुस्तकिल पढ़ूंगी, 3 नमाजें पढ़ ली या 4 पढ़ ली, अब 5वीं रह गई, नहीं पढ़ी गई। अब बाद में मलाल हुआ कि मैंने तो आज सुबह ही तौबा की थी, आज ही 5वीं नमाज छोड़ दी, अगले दिन फजर, कोई बात नहीं, फिर दोबारा खड़े हो जाओ, फिर माफी मांगो, फिर कहो अल्लाह जी मेरी मदद करें। अल्लाह से तब तक माफी मांगते रहें और अयादा करते रहें तौबा का जब तक इस्तकामत न मिल जाए। ये कोई खेल नहीं है, शैतान आपको इस वसवसे में ना डालेगे तू तो बार बार तौबा ही तोड़ देनी है, बार बार तौबा करें यहां तक कि आपको इस्तकामत हो जाए। अता बिन दिनार रहमहुल्लाह कहते हैं, ताबई आलिम है, वो कहते हैं कि एक गुनाह पर मैंने 70 मरतबा तौबा की और मुझसे 70 मरतबा दोबारा सरजद हुआ, 71वीं दफा अल्लाह ने मुझे उस पर इस्तकामत दी, तौबा पर फिर नहीं हुआ। तो आपको क्या पता कि इस्तकामत कब होगी, और आपको क्या पता कि इस नमाज में मिस ए खड़ी हुई जोहर की नमाज में, उनकी फजर कजा हो गई और उनको फिर वही मलाल हुआ, और फर्ज करें कि 70 दफा उसने तौबा की थी मगर फिर उसकी तौबा टूट गई, अब वो जोहर में खड़ी हुई, उसने कहा अल्लाह जी मुझसे गलती हो गई, मैं कोशिश तो कर रही हूँ पर मुझे इस्तकामत नहीं हो रही, मुझे इस्तकामत दे दे। जोहर के बाद वो मर गई, जोहर तो पढ़ ली उसने, तो किस हाल में मरी, उसके सारे गुनाह माफ, वादा है ना अल्लाह का, अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम खाई है। जब सूरह आराफ में वाकया है शैतान का, कि शैतान ने कहा अल्लाह मुझे तेरे इज्जत और जलाल की कसम है मैं इनको बहकाता रहूंगा, अल्लाह ने कहा मुझे भी अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, जब तक इस्तिगफार करेंगे मैं माफ करता रहूंगा काउंटलेसली। तो इस चीज से घबराए नहीं, जिस तरह एक रगड़ से आप बर्तन साफ नहीं कर सकते, एक रगड़ से दिल साफ नहीं कर सकते, और ये पहला मरहला सबसे कठिन होता है क्योंकि इसमें मजा नहीं आता, लुत्फ नहीं आता। आप जिस्म से कर रहे होते हैं, दिल इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता क्योंकि दिल है बीमार सख्त खोल के अंदर। तो इस मरहले को जो गुजार जाता है ना वो काम कर जाता। तो जितनी बार तौबा टूटे दोबारा तौबा करें, दोबारा उस काम के लिए खड़े हों, नमाज बार बार अपनी कायम करें यहां तक कि अल्लाह आपको इस्तकामत दे दे। जब ये मरहला आप गुजार जाएंगे, हर किसी का ये मरहला अपने हाल के मुताबिक है, जितना शदीद बर्तन जला है उतना शदीद सफाई का मरहला है, तो जितना जिसका दिल खराब हो चुका है उतना ही उसके लिए वक्त लगेगा। हो सकता है किसी को एक दफा की तौबा में इस्तकामत हो जाए, किसी को 10 दफा, किसी को 70 बार ही लगे और किसी को 1000 बार लगे, कोई 1 महीने में ठीक हो जाए, किसी को 1 साल लग जाए, किसी को 10 साल लग जाए, भाई कोई मायूसी की बात नहीं। हमारे रब ने कहा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए उन लोगों से जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह सारे गुनाह बख्श देगा, इन्नल्लाह यगफिरुज जुनूबा जमीआ, सारे गुनाह बख्श देगा अल्लाह। अनीबू इलैहि, तो उसकी तरफ मुतवज्जो तो हो, राग़िब तो हो, तो इस बात से नहीं घबराना। जिसने ये मरहला पार कर लिया ना, तो फिर जब तौबा पर इस्तकामत होगी ना, फिर लुत्फ आने लगेगा नमाज का, फिर मजा आने लगेगा। जो भी आप काम करें, जैसे रोजा है, जो भी काम कर रहे हैं फिर आपको उसका लुत्फ आने लगेगा, फिर मजा आने लगेगा, उससे आगे फिर सफर आसान होता जाता है। फिर जितना गुड़ डालें उतना मीठा, मंजिल तो है ही नहीं, इस सफर की मंजिल है, इस सफर की कोई मंजिल नहीं है। वो एक मशहूर नात है ना, जहे मुकद्दर हजूर हक से सलाम आया पयाम आया, तो इसका एक शेर है, ये राह हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। तो ये जो रास्ता है इसका हर कदम एक मंजिल है,
یعنی کہ آپ نے آج اپنی ساری نمازیں ادا کر لی تو آپ نے ایک منزل پا لی، لیکن سفر تو جاری ہے، ہر منزل اگلے سفر کی طرف لے کر جاتی ہے، آخری منزل جو ہے فائنل ڈیسٹینیشن وہ تو جنت ہے۔ تو دنیا میں کون سی منزل؟ دنیا میں کوئی منزل نہیں ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سلسلہ چلتا رہے گا۔ منزل تو تھکنے والوں کو ملتی ہے، اصل میں وہ منزل نہیں ہوتی، وہ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، بس ہم نے اتنا کر لیا۔ جیسے دنیا میں آپ مجھے بتائیں کون سی منزل ہے؟ یہ بچیاں ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں، یہ ان سے بڑی والیوں کے اپنے ہیں، آپ کے اپنے ہیں، اور یہ جو میری بہن ہے ان کے اپنے ہیں۔ ہر کسی کے اپنے ایج کے ٹارگٹس الگ ہو سکتے ہیں، مگر آپ کا کیا سفر رک گیا؟ آپ کا رکا نہیں؟ رکا نا، وہ سفر چلتا ہے۔ تو جیسے دنیا کے سفر میں منزل نہیں ہے، منزل ہے موت، اسی طرح دین کے سفر میں بھی منزل دراصل موت ہی ہے، کیونکہ موت کے بعد ہی جنت ملنی ہے نا۔ تو کوئی منزل نہیں ہے، بس ہارنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک شعر ہے معصوم سا، وہ کہتا ہے ہار ہوتی ہے مان لینے سے، جیت ہوتی ہے ٹھان لینے سے۔ تو ٹھان لیجئے، ٹھان لیجئے، اللہ کی طرف بڑھیے، اور اس میں پھر تھکنا نہیں، تھکنا نہیں۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو 2 رکعت نماز توبہ روز پڑھنے کی عادت بنا لیجیے، صبح کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، جس ٹائم آپ مناسب سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے جس بندے سے کوئی گناہ ہو جائے وہ 2 رکعت عمدہ نماز پڑھے، جس میں دل سے باتیں نہ کرے، کہ توجہ سے پڑھے، اور پھر سلام پھیر کر دعا مانگے، استغفار کرے، میں اسے معاف کر دوں۔ تو اسے نماز توبہ کہتے ہیں۔ 2 رکعت نماز اچھی پڑھے، توجہ سے پڑھے، رو رو کے پڑھے، اور سلام پھیر کر حسب توفیق اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھے اور استغفار پڑھے، جو آپ کا دل چاہے۔ کتنی ہی استغفار ہیں، استغفر اللہ ربی پوری استغفار ہے۔ سب سے محبوب جو استغفار اللہ کو، جو سب سے محبوب استغفاریں ہیں، ان میں سے ایک آپ کو پتہ آیت کریمہ ہے، وہ پڑھ لیں۔ آپ کی مرضی ہے، بہت سارے سیغے ہیں جو آپ پڑھنا چاہیں، جو آپ کے دیکھیں، جس طرح بہت ساری حلال طیب خوراکیں ہیں، آپ کو اچھی کیا لگتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، اسی طرح بہت ساری دعائیں ہیں، ورائٹی ہے، آپ کے دل کو چھوتی کون سی ہے؟ ایک ہوتی ہے جب آپ پڑھتے تو آپ کا دل جھوم اٹھتا ہے، آپ کا دل اور زبان ایک ہو جاتے ہیں، وہ استغفار۔ پھر چاہے وہ استغفر اللہ ربی ہو، چاہے وہ ربی اغفر لی ہو، تو پھر اللہ سے رو رو کر معافی مانگے، آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور آپ کو نیکی پر استقامت ملے گی۔ رہ گیا وقت، اس کا کوئی وقت، نفل کی خوبی یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے، جو روٹین آپ کو سوٹ کرتی ہے۔ کوئی ارلی رائزر ہے، اس کو صبح کا وقت سوٹ کرتا ہے، کوئی ایسا بندہ ہے کہ اس کے لیے رات فارغ ہے، کوئی ایسا ہے کہ اس کو دوپہر فارغ ہے، جس کو جو وقت ملے اس کو استعمال کریں۔ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ آپ فجر کی بات پڑھ سکتے۔ دیکھیے فجر کے بعد اور عصر کے بعد جو نفل نہ پڑھنے کی بات ہے نا، اس میں آپ مقاصد کے نفل پڑھ سکتے ہیں، جیسے استخارہ کے نفل پڑھنے ہوں آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر تحیت المسجد پڑھنے ہوں پڑھ سکتے ہیں، تحیت الوضو پڑھنے ہوں پڑھ سکتے ہیں، تحیت الغسل پڑھنے ہوں پڑھ سکتے ہیں، نماز توبہ پڑھنی ہو پڑھ سکتے ہیں، نماز حاجت۔ آپ فرض کریں کہ آپ کو فجر کی نماز میں آپ اٹھے اور اطلاع آئی کہ فلاں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کا آپریشن ہے، آپ اس کے لیے نفل حاجت پڑھنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ ویٹ کریں گے سورج کے نکل آنے کا؟ نہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں، آپ نفل حاجت پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ویٹ کریں، وہ پھر آپ عصر اور فجر کے فوراً بعد نہ پڑھیں، اس کے لیے پھر آپ سورج کا ڈوبنے کا اور نکلنے کا ویٹ کریں۔ لیکن جو مقاصد کے نفل ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے ہر وقت اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بتایا کہ اگر ہمارے فرائض میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو وہ نوافل اس کو پورا کر دیتے ہیں، کیا وہ نوافل میں سنت موقعہ بھی شامل ہے؟ بالکل، بہن نے بڑا اچھا سوال پوچھا، لیکن میں فرماتی بالکل نہیں، میں عرض کرتی ہوں، فرماتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ ایک نظم ہے، مجھ کو اتنی محبت نہ دو دوستوں، میں تو کچھ بھی نہیں، اس قدر پیار کیسے سنبھالوں گا میں، اس قدر پیار رکھنے کے قابل نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں۔ اینڈ اٹس اے فیکٹ، فرمانے والے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، باقی ہم سب تو ایک دوسرے سے گزارش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں۔ تو بڑا اچھا سوال بہن نے پوچھا کہ جو نوافل ہیں وہ فرائض کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں،
तो क्या उसमें सुन्नत मुअक्किदा भी शामिल है? तो देखिए, हर इबादत की दो किस्में हैं बुनियादी तौर पर, फर्ज और नफल। फर्ज वो हैं जो फर्ज कर दिए अल्लाह ने और जिनको अदा ना करने पर सजा होगी, और उसके सिवा बाकी सारी इबादतें जो अल्लाह ने फर्ज नहीं की और जिनके ना करने पर अजाब नहीं होगा, वो नफल है। तो फर्ज है रमजान के रोजे और फर्ज है आपकी फर्ज रकत, बाकी सब नफल है। अब नफल के अंदर कैटेगरी है, सबसे आला नफल वो हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किए, उन्हें हम कहते हैं सुन्नत मुअक्किदा। मुअक्किदा का मतलब होता है जिस पर ताकीद की गई हो। ताकीद का लफ्ज आप कहते हैं ना उर्दू में, तो जिस पर ताकीद की गई हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पीर जुमेरात का रोजा रखा, तो ये मुअक्किदा रोजे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान में हमेशा कसरत से रोजे रखे, ये मुअक्किदा रोजे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम बैस के रोजे रखते थे, ये मुअक्किदा रोजे हैं। और आपको पता है कि फजर की दो सुन्नतें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया और माफिहा में जो कुछ है मुझे उन सबसे ज्यादा ये दो रकतें प्यारी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये 12 रकतें पूरी करे मुअक्किदा जो हैं, दो फजर की सुन्नतें, 6 जोहर की सुन्नतें, मगरिब की दो सुन्नतें और इशा की दो सुन्नतें, जो ये 12 रकतें पूरी करेगा अल्लाह जन्नत में उसके लिए महल बनाएंगे। है ये अपनी असल में नफल, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती हैं गैर मुअक्किदा सुन्नतें। गैर मुअक्किदा में आ जाता है ये जो आपकी असर की सुन्नतें 4, इशा की 4 पहली सुन्नतें, ये गैर मुअक्किदा, पढ़ ले तो पढ़ ले। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार रोजा रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते, उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं घर आते पूछते खाने को कुछ है, अगर होता तो हम पेश करते, ना होता तो आप कहते अच्छा मैंने रोजे की नीयत की, ठीक है। तो ये गैर मुअक्किदा रोजे हैं, तो जब आपका दिल चाहे आप रख लें, उसमें कोई कैद नहीं है। फिर उसके बाद वो नवाफिल वगैरह आ जाते हैं जो हम अपनी मर्जी से वैसे ही पढ़ते हैं, जैसे अल्लाह करे वो वक्त आए कि दिल चाहा, मेरा दिल चाहा कि मैं उठ के नफल पढ़ लूं, ये तो मोहब्बत की बातें हैं, है ना। जैसे आप फोन करें, माँ पूछे क्यों फोन किया, अम्मी बात करने को दिल चाह रहा था, है ना। तो आप खड़े हो नमाज के लिए और कहें अल्लाह जी कोई मकसद नहीं है, कोई हाजत नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इसलिए खड़ी हूँ। तो ये वो नवाफिल हैं जो आप वैसे ही पढ़ते हैं जब आपका दिल चाहे पढ़े। नवाफिल रोजे भी हैं इसी तरह, आप जब चाहे रखें। तो इबादात की दो बुनियादी किस्में हैं, फर्ज और नफल। फिर ये नफल की 3 कैटेगरीज हैं, सुन्नत मुअक्किदा, सुन्नत गैर मुअक्किदा और आम नवाफिल, ठीक। तो ये सारे ही उस कमी को पूरा करने में काम आए। तो वैसे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, असल में दो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें हर चीज लड़ाई लगती है, लड़ाई नहीं है। जैसे जोहर की 12 जो रकतें की गई हैं कि 4 सुन्नत मुअक्किदा, फिर 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नत मुअक्किदा और फिर 2 नफल, और जो इशा है वो तो 17 रकतें बन जाती हैं। तो इस पर जब बच्चे अब नमाजें नहीं पढ़ते भागते हैं, तो फिर उलामा ने कहा कि नहीं नहीं फर्ज पढ़ लो, फर्ज इतनी नमाज है। दोनों बातें अपनी जगह सही है, जिन्होंने वो नफल ऐड किए ना उन्होंने यही सोचकर ऐड किए कि वैसे पढ़े ना पढ़े फर्जों के साथ पढ़ लेंगे तो इनके काम आएंगे। अब आज जो उलमा कर रहे हैं वो भी गलत नहीं कर रहे, वो देख रहे हैं कि फर्ज भी नहीं पढ़ रहे बच्चे, 17 रखता, 12 रखता, अच्छा भाई तुम 4 पढ़ लो, पढ़ लो, फर्ज पढ़ लो, क्योंकि अगर तुम नफल नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम फर्ज नहीं पढ़ोगे तो फिर तो जहन्नुम में जाओगे। जहन्नुमी जब पूछेंगे, अल्लाह कहते हैं जहन्नुमी पूछेंगे एक नेक बंदे से तू कैसे जहन्नुम में आ गया, वो कहेगा वलम नकू मिनल मुसल्लीन, मैं नमाज नहीं पढ़ता था। तो फिर इस मुसीबत से बचाने के लिए उलमा कहते हैं नहीं नहीं वो नफल है वो छोड़ो, तुम खाली फर्ज पढ़ ताकि जहन्नुम से तो बच जाओ। अगर कोई बंदा, ये एक संजीदा सवाल है, जैसे आजकल देखिए बच्चों की जिंदगी पे तो बड़ी मुश्किल है, उधर बेचारे सुबह कॉलेज गए, 4 बजे कॉलेज से आए, अभी खाना है कि नवाले उनके हाथ में है तो उनकी एकेडमी की वैन आ गई, एकेडमी गई, एकेडमी से 11 बजे घर आए, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो बच्चे अगर खाली फर्ज अदा करते हैं तो, और मौकिदा सुन्नतें फिलहाल नहीं पढ़ते, तो क्या उनको गुनाह है? नहीं है। बस वही नियत रखें कि जैसे ही टाइम मिलेगा वो अदा करेंगे, छुट्टियों वगैरह में अदा करें, उनके फराइज अदा कर देना काफी है।
اور میں کہتی ہوں ان کو سلامی ہے کیونکہ ان کی روٹین بہت تھا. جی آپ کیا کہہ رہی تھی؟ میرے ماؤں کی تربیت اچھی ہونی چاہیے کہ نماز بچوں کو بچپن سے ہی تربیت ہے. ماشاء اللہ جی کئی خواتین کرتی ہیں. اس میں بہت اہم ہے بالکل والدین کی تربیت، خاص طور پر ماؤں کی تربیت کا اس میں اہم حصہ ہے. توجہ ہے اور نماز کا توجہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک اہم بات پتہ ہے کیا ہے، یعنی کہ جیسے میں نے یہ پہلو دیکھا ہے کہ میری نیبر ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ناہید، تو انہوں نے بہت بچوں کو نماز کا پکا رکھا ہوا تھا. تو جب فائق احمد گئے کالج تو ناہید آئی ایک ایسے آ کے بیٹھی اور کہتی ہیں اور رونا شروع کر دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتی ہے فائق بہت بگڑ گیا اور اونچی اونچی رونا شروع کر دیا. میں ڈر گئی، میں نے کہا پتہ نہیں اللہ رحم کرے، کیا اس نے کر دیا ہے، کیا کوئی نشہ کرنے لگ گیا. خیر میں نے کہا اچھا پلیز رو نہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح. اور میں واقعی گھبرا گئی. تو مجھے کہنے لگی کہ نا نماز ریگولر نہیں پڑھتا. میں نے کہا اچھا صبر کرو، صبر کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کو کہتی رہو. کیونکہ وجہ یہی ہے کہ بچے صبح 6 بجے وین آ جاتی ہے، 4:45 آ جاتی ہے، وہ نکل جاتے ہیں. پھر وہ 3 3:30 4 بجے گھر آتے ہیں. ابھی بیچاروں نے کھانا نہیں کھایا ہوتا، ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں روٹیاں، اور ان کو اکیڈمی کے لیے وین لینے آ جاتی ہے. اکیڈمی سے 10 بجے آ رہے ہیں، 11 بجے. پھر یہ ہوا کہ اس کو کہتے رہے اور دعا بھی کرتے رہے. الحمدللہ اب وہ فرائض ادا کرتے، فرائض بالکل ادا کرتے ہیں. وقت ہو تو پوری نماز بھی پڑھ لیتے. مسجد نہیں جاتے ابھی، پہلے مسجد ریگولر 5 وقتہ نماز مسجد، آپ مسجد نہیں جاتے. تو میں نے ان کو کہا آپ دعا کرتی رہیں، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ان کی زندگی بھی تو پھنسی ہوئی ہے. تو دیکھیں آزمائش کی شکلیں الگ الگ ہیں، کوشش ضرور کریں مگر بلیم نہ کریں. پتہ ہے کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت میں کون سی کمی تھی جو کنعان کافر نکلا؟ یہ آزمائش ہے. بعض اوقات ماں باپ پوری کوشش کرتے ہیں اور بچے نالائق نکل آتے ہیں، اور بعض اوقات ماں باپ توجہ بھی نہیں دیتے اور بچہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ماں باپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہے یہ میرا بچہ ہے، میں نے تو کبھی بتائی نہیں، تم نے سیکھا کہاں سے ہے؟ وہ آزمائش ہے. تو لہٰذا کوشش ضرور کریں. تربیت میں پہلی بات قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ. یہ سب سے اہم ہے. اور بڑا اچھا سوال ہے، شیخ الوسیمین سے پوچھا، ان کی ایک خاتون نے جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، تو خطبہ کے بعد سوال لیے گئے تو ایک خاتون نے ان سے سوال پوچھا کہ شیخ میرا بیٹا نماز کے لیے نہیں اٹھتا، میں کیسے اٹھاؤں؟ انہوں نے کہا محترمہ اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو پھر بیٹے کو کیسے اٹھائیں گے؟ تو سوچیں کہ آپ کے بیٹے کو نماز نہ پڑھنے سے جہنم میں جلایا جائے گا. جب آپ یہ بلیو کریں گی نا تو پھر آپ اسے اٹھا لیں گی. تو تربیت ضرور کریں اور اللہ سے دعا کریں. اسکول بھیجنا ساتھ نماز کی کیا عادت ڈالو؟ یہ بالکل ڈالیں، بالکل ڈالیں. جب پڑھ جائے گی تو چھوڑے نہیں نماز. انشاءاللہ اللہ بہترین فرمائے. ضرور نماز کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، اور نماز کی تربیت گھر سے ہی ہوگی کیونکہ سوشل سسٹم میں تو ہے نہیں نا. جیسے عرب معاشرے میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں بھی ہے نماز پڑھنی ہے. ہمارے یہاں سوشل سسٹم میں آپ کو یہ ہیلپ نہیں ملتی، اس لیے مجبوری ہے آپ نے خود ہی تربیت کرنی ہے. اور ایک اہم بات جو آج کی آخری بات ہے، یقین پیدا کر. یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گما تو. علم ہر چیز کی بنیاد ہے، بلا شک و شبہ ہے. آج جتنا علم ہے نا، عہد صحابہ میں اتنا علم نہیں تھا. جس طرح کی ڈگریز آج لی گئی ہے نا علم دین میں، بخاری پوری پڑھ لی، کتنے صحابہ نے پوری بخاری کی حدیثیں ان کے علم میں تھی؟ کسی کے بھی نہیں. یہ تو الگ الگ ایک ایک صحابی سے، کسی سے 50 حدیثیں، کسی سے 1000، کسی سے 2000، 10,000 حدیثیں کسی کو نہیں آتی تھی. مگر آج آپ کو بہت سارے علماء ملیں گے جنہوں نے بخاری پوری حفظ کی ہے، حافظ حدیث ہیں. قرآن کے ترجمے سب کچھ آتا ہے، مگر عمل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یقین نہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے اہم چیز یقین ہے. یقین پیدا کیجیے، یقین پیدا کیجیے. ہاں یہ سچ ہے کہ قیامت آئے گی، اس کو صرف ایک فلسفی نہ مانے. ہماری یہ بے عملی جہنم کا سبب بنے گی. جہنم ایگزسٹ کرتی ہے، اور یقین کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگا، کیونکہ یہ کیفیت دل پہ اللہ اتارتا ہے، کوئی اور نہیں اتار سکتا. اور اس کے علاوہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، پھر انشاءاللہ اللہ فضل کریں گے. اور دیکھیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں نا، آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کی پسندیدہ چیزیں اپناتے ہیں. ماں باپ سے پیار کرتے ہیں تو جو چیز ممی کو نہیں پسند، لیٹ سپوز کہ ایک جوڑا ہے یا میاں ہیں، شوہر ہیں، محبوب ہیں ہمارے، تو بھئی یہ کالا، یہ جوڑا بہت اچھا کالا، ہاں پر میرے میاں کالا رنگ نہیں پسند کرتے تو یہ نہیں میں نے لینا، کرتے ہیں نا، نارمل بات ہے. تو اللہ اور رسول سے پیار ہے تو اللہ کو کیا محبوب ہے؟ فرض. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں محبوب تھیں وہ ان کی سنت موقدہ ہے. تو بس دیکھ لیں پھر.
اگر اللہ اور رسول سے محبت ہے تو ان کی پسندیدہ چیزیں اپنا لیں اور ناپسندیدہ چھوڑ دیں. بڑی آسان چوائس ہے, بہت آسان ہے یہ چوائس. اور ہم پر تو کوئی جبر بھی نہیں ہے. ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے غزہ کے کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ جی بھارت میں بیٹھے ہوئے تھے, اڑیسہ میں مارتے تھے. ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہیں, اپنی مرضی کے مالک ہے. اگر کوئی ننگا ناچ رہا ہے تو اپنی مرضی سے ناچ رہا ہے, اور اگر کوئی اللہ کے دین پر چل رہا ہے تو اپنی مرضی سے چل رہا ہے. اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا تو روکتا بھی کوئی نہیں. تو لہٰذا فیصلہ تیرا, تیرے ہاتھ میں ہے, دل یا شکم. اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. آپ نے ایک سوال پوچھا تھا, میں کہا تھا اینڈ پہ بتاؤں گی. ایک اور کوشچن آپ سے پوچھنا ہے, ضرور ضرور. بات بتانی ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے ایمان کا بہت ذکر کیا نا اپنے اس طرح سے, تو لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں سب سے خوبصورت اور دل فریب ایمان کس کا ہے؟ خوبصورت اور دل فریب ایمان کس کا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا تو کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا ملائکہ کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو فرشتے اللہ کے حقیقی رب کی بات ہے, ان کو تو پتا ہے, وہ تو ایمان ان کو پتا ہے ہمارے اللہ. پھر انہوں نے کہا کہ انبیاء. تو انہوں نے کہا انبیاء تو وہی لے کے آئے, ان کو بھی پتا انبیاء پر وحی آتی. پھر انہوں نے کہا ہم نبی مطلب یہ صحابہ کا. تو انہوں نے کہا میں آپ کے پاس, آپ اس وجہ سے آپ کا ایمان ہے. ان کا جو جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں, اور صرف ایک کتاب ایمان لا کے تو انہوں نے کیا نام ہے اس کا یہ ایمان کا کہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور کتاب پہ ایمان لیا. تو امت محمدیہ کو انہوں نے کہا, لیکن وہ ان کی بلندی یا ان کا رتبہ کم نہیں ہے, یہ انبیاء کا, یہ ملائکہ کا یا صحابہ کا نہیں ہے. لیکن ایک خوبصورت ایک ایمان جو ہے وہ امت محمدیہ کو دیا ہے. لیکن دیکھیں ہمارے پاس کتنا اچھا درجہ ہے, تو ہم لوگ کیا کریں, قرآن اور ترجمہ تفسیر جو ہے نا ہم لوگوں کے, ہم نہیں اتنا پڑھے. تو یہ میں نے سنا تھا تو مجھے یہ بہت شوق ہوئی تھی بات. بہن نے حدیث سنائی ہے, میں اس کو تھوڑا سا صحیح یہ کہ صحیح مطلب کہ اس کی لفظ جو ہے ادھر کر دیتی ہوں. نہیں, امت محمدیہ تو صحابہ بھی تھے نا, امت محمدیہ تو صحابہ بھی تھے, متاخرین کا لفظ آتا ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھا. تو میں عرض کرتی ہوں, اگر آپ مجھے سنانے دیں حدیث تو آپ کے سوال بھی کلیئر ہو جائے گا, حدیث بھی کلیئر ہو جائے گی. حدیث بالکل صحیح سنائی ہے آپ نے, صرف اس کے الفاظ درست کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال یہ کیا صحابہ سے, جیسا کہ بہن بتا دیں ہیں, بالکل اوتھینٹک حدیث ہے, باب الایمان کی, بخاری کی, مسلم کی, سب کتابوں میں حدیث کی آپ کو مل جائے گی, کہ سب سے عمدہ ایمان کس کا ہے, سب سے حسین کہہ لیں ایمان کس کا ہے. تو انہوں نے کہا فرشتوں کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملات کو دیکھتے, اللہ کو نہیں دیکھتے, اللہ کو فرشتے بھی نہیں دیکھتے, صرف اہل جنہ دیکھیں گے. اللہ کے معاملات کو, غیب کو دیکھتے ہیں نا, تو لہٰذا ان کو تو پتا ہے کہ اللہ ہے. تو انہوں نے کہا جی پھر انبیاء کا. آپ نے کہا انبیاء پر وحی آتی ہے اور فرشتے ان سے بات کرتے ہیں, تو لہٰذا دے نیو دا تھنگس. تو انہوں نے کہا کہ پھر جو نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں کمپینینز. آپ نے کہا ہاں, لیکن بات یہ ہے کہ نبی موجود ہوتے ہیں, جیسے میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں اور تم میرے معاملات دیکھتے ہو, یعنی معجزات بھی تو دیکھے. تو انہوں نے کہا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ نے کہا متاخرین, بعد میں آنے والے, میری امت کے وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے, متاخرین, کیونکہ وہ مجھے نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی کبھی وہی آتے کا کوئی معاملہ دیکھیں گے, نہ کوئی معجزہ دیکھیں گے, لیکن پھر بھی وہ محض کتاب پر ایمان لائیں گے. تو ان کا ایمان تم سے اچھا ہے, کیونکہ تم لوگ دلائل دیکھتے ہو, سامنے رونما ہوتے ہو, لیکن بعد والے نہیں دیکھیں. تو میں وہ امت محمدیہ ہی نا. نہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں, اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, حدیث میں استعمال ہوا متاخرین, بعد میں آنے والے. امت محمدیہ, لوگ آپ کے لفظ پکڑتے ہیں, یہ ایکسپیرینس ہے میرا. تو امت محمدیہ میں صحابہ شامل ہے, ڈیفینیٹلی وہ ہمارے سابقین ہیں, ہم بعد والے ہیں. آپ کی بات میں کچھ غلطی نہیں ہے, صرف لفظ صحیح کرا رہی ہوں. دو وجوہات سے آپ کہیں بیان کریں گے نا, جنہوں نے بات پکڑنی ہوتی ہے وہ پھر آپ کی باتیں پکڑ کر آپ سے بحث کرتے ہیں, اور چونکہ پتہ نہیں ہوتا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید میں نے حدیث غلط سنائی ہے. حدیث بالکل اوتھینٹک ہے, بالکل اوتھینٹک ہے, اور یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے نا. نہیں نہیں, بالکل خوشخبری ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان کی تعریف فرمائی ہے, ٹھیک, اور بعد والوں کے ایمان کو اس معنی میں بہتر فرمایا کہ یہ اس وجہ سے زیادہ بہتر, زیادہ وقی ہے کہ ہم بنا دیکھے مانیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں نا, لیکن آخرت میں تو دیکھنا ہے.
تو پھر جنت میں جائیں گے تو دیکھیں نا، جہنم میں تھوڑی ملاقات ہونی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جنت میں حوروں کے لیے نہیں جانا، اس لیے جانا. بارک اللہ فیک، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے. جی دوسری بات آپ نے سوال پوچھا تھا. وہ میں نے کہا یہ جو ڈراموں میں نکاح ہوتے ہیں تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. دیکھیے جی، یہ جو ڈراموں میں نکاح ہوتے ہیں اور طلاقیں ہوتی ہیں، ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے ہمیں کہا کہ نکاح جس نے مذاق میں بھی کہا تو نکاح ہو گیا، اور طلاق جس نے مذاق میں بھی کہی تو طلاق ہو گئی. اب یہ جو ہے نا بڑا ہی شدید سخت معاملہ ہے، اور اسی وجہ سے اس کو یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے ٹی وی ڈراموں میں کون سا وہ ساتھ سوتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، پھر بھی یہ سب بدکاری کے اس میں آ جاتا ہے. اور علماء اس پر بڑا بولتے رہے ہیں، پر ظاہر کوئی اثر ہی نہیں لیتا. تو یہ بہت ہی برا معاملہ ہے، بہت ہی ٹف معاملہ ہے. بلکہ جیسے ارطغرل آیا نا، بہت اچھا ڈرامہ تھا، مگر اس کا لوگوں نے دیکھا، اسے کچھ اچھی چیزیں بھی سیکھی، جس میں جو میں نے اس کا تھوڑا سا جو حصہ دیکھا اس میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، نماز پڑھ رہے ہیں، زخمی بھی ہیں تو نماز پڑھی، یہ چند چیزیں اچھی تھی. مگر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جس کا نکاح ہو رہا ہے پورا ہی نکاح کرا رہے ہیں نا، پورا نکاح کرا رہے ہیں. وہ پورا اچھا پورا وہ مہر بھی بول رہے ہیں، فلانے کا بیٹا فلانے کی بیٹی، یعنی کہ ارطغرل کا نکاح حلیمہ کے ساتھ، اس کے عوض اس کی عوض. پھر وہ پورا 3 دفعہ کا وہ حجاب و قبول کرا کے اس کے بعد پھر وہ دعا مانگ رہے ہیں، پھر اٹھ کے سارے گلے مل رہے ہیں. تو پورا تو نکاح دوسری کراتا چھڑے آگے پیچھے. کم از کم اتنا کریں کہ چلیں ویسے کہیں، چلو جن کے جیسے جی شادی ہو گئی، کھانا کھونا کھلاتے دکھا دیں، ٹال دیں بات کو. نہیں ہو جاتے ہیں، ایک نشست میں ہو تو ہو جائے گا. نکاح کی کنڈیشن ہوتی ہے ایک نشست میں ہو. تو جیسے زوم میٹنگ ہوتی ہیں، یا جو اسکائپ ہوتا ہے، اس قسم کی فیس ٹائمز ہوتے ہیں، تو اس پہ ایک دوسرے کے سامنے ہیں، اور ایک میٹنگ کے اندر ایجاب و قبول ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے. اگر ڈسکنیکٹ ہو گیا تو پھر دوبارہ تو کرنا پڑے گا. ہاں ہاں یہ درست ہے. ایک میٹنگ میں نکاح کی شرط ہوتی ہے کہ ایک میٹنگ میں ایجاب و قبول ہو. فرض کریں ہوتا ہے نا بعض اوقات نیٹ بند ہو گیا، گھنٹے بھر بات ہی نہیں ہو سکی، 1-2 منٹوں کی تو بات نہیں ہے، لیکن گھنٹہ بات نہیں ہو سکی. تو فرض کریں کہ لڑکی سے ایجاب لے لیا تھا، اب لڑکے کی باری تھی، تو گھنٹے کا گیپ آ گیا، تو اب پھر دوبارہ سے ہو. ہاں 1-2 منٹوں کی بات نہیں ہے، فوراً ہی دوبارہ رابطہ ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ویسے ویلڈ ہے، کوئی حرج نہیں. سوال کیجیے اور تھوڑا کرنا چاہیے. فجر کی نماز نکل جاتی ہے، اس کا تھوڑا سا ٹائم ہے، 2 سنتیں پڑھتی ہیں. اب ٹائم ہو رہا ہے کہ ایک روز نکلنے والا ہو رہا ہے، تو ویٹ کریں گے نا نماز فرض نماز کے کہ لوگ فرض کے لیے کسی کا ویٹ نہیں کریں گے، فرض فوراً ادا کر لیں گے. میں نے اتنا تھا پڑھا بھی تھا، بچوں کے کہتے نہیں فوراً پڑھ لیں، آپ جا کے نماز پڑھنے گئے، اگر ٹائم نکل گیا نا ادا کر لینا. اس میں بھی کرنا چاہیے کہ ایسا ہے. جی بالکل، بے شک وقت نکل گیا ہو، جب آپ اٹھیں تو سب سے پہلا کام نماز. لوگوں سے بات کرنے سے پہلے اللہ سے بات کیجیے، یہی مومن کا طریقہ ہے. لہٰذا اگر فجر آپ کی نکل گئی اور آپ اٹھے کہ آخر وقت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ وضو کریں، نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، بیچ میں سورج طلوع ہوتا رہے. ہمیں سجدے سے منع کیا گیا ہے، خالی سجدہ کرنا ہو نا جیسے ویسے ہی. ہاں تو اس سے ہمیں کہا گیا کہ کسی کو شبہ نہ پڑے کہ سورج کو تو سجدہ نہیں کر رہے، اس لیے منع کیا گیا. ہاں باقی نماز سے کلیتاً نہیں روکا گیا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فرض نماز آپ کو فوراً ادا کرنی چاہیے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا جو فجر میں سویا رہ گیا، جب وہ اٹھے تو سب سے پہلے فجر کے نماز ادا کرے، تو اس میں بالکل آپ ڈیلے نہ کریں. سورج نکلے جو چاہے ہو، ڈزنٹ میٹر. میری بیٹی روٹین بنانا غلط ہے، ان کو نصیحت کرتے رہیں، لیکن بہرحال جب تک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا وہ اٹھے تو سب سے پہلے نماز پڑھے، کم از کم وہ کانٹیکٹ میں تو ہے. باقی یہ ہے کہ ان کو سمجھاتے بھی رہیں، فضائل بتائیں اور دعا کریں. جو بندہ اٹک جائے نا کسی چیز میں، بیٹے اس کے لیے دعا کریں. جیسے ڈوبتے کو سہارا چاہیے ہوتا ہے نا، یہ بھی اصل میں نا اندر کہیں نہ کہیں ہے تو سب مومن، اندر کہیں نہ کہیں چبن ہوتی ہے، نکل نہیں پا رہے ہوتے. تو اس کے لیے پھر دعا کریں. دعا سے بڑی کوئی چیز نہیں، دعا پلٹا کر لے آتے. کہیں جانا ہے ہم نماز کا ٹائم نکل رہا ہے تو فرض پڑھ سکتے ہیں کہ تھوڑی. نہیں، اگر آپ کو جلدی ہے اور کوئی دقت ہے تو پھر آپ فرض ادا کر. سنتوں کی 2 آپشن ہے، آپ رستے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سواری پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے نا، سنتیں سواری پر پڑھتے تھے اور فرض اتر کر ادا کرتے تھے. جی بالکل، نفل.
فرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر ادا کرتے تھے. جی جی بالکل، جہاں پر بھی آپ ہوں. اگر آپ کو وقت کی تنگی ہے تو آپ فرض ادا کر لیں اور سنتیں آپ گاڑی میں پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. جیسے فرض ادا کر لیے اس سنتوں کے لیے ٹائم آفس باہر اگر گھر آ کے دوبارہ پڑھ لیں کہیں ہم جا گئے ہیں. اگر آپ کو پتا ہے کہ وقت اتنا ہوگا کہ آپ سنت، کیونکہ سنتوں کے لیے ایک چیز ہے کہ آپ اس کو اس کے دوران ہی ادا کریں گے، یعنی ظہر کے وقت میں ہی ادا کریں گے نا. اگر ظہر کا وقت نکل گیا تو فرض کی قضا ہوگی، سنت کی قضا نہیں ہوگی. وہ پھر رہ جائیں گے سمجھ. وہ پھر آپ کی سنتیں رہ جائیں گی نا. پھر آپ نفل اتنی رکعتیں پڑھ دیں کہ اللہ جی اب بیلنس فرما دیں. اب وہ وقت تو نکل گیا. لیکن سنت کو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ نمازیں ملاتے تھے نا سفر میں، مغربین پڑھتے تھے، ظہرین پڑھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت رکعتیں سواری پر ہی ادا کر لیتے تھے، کیونکہ وقت تو نکل جانا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کے وقت قیام فرماتے تو پہلے ظہر کے فرض ادا ہوتے، پھر عصر کے فرض ادا ہوتے، اور پھر عصر کی سنتیں پڑھی جاتی. تو لہٰذا جو سنتیں ہیں وہ آپ سواری پر ادا کر لیں اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ نہیں وقت پر پہنچ سکتے. اور اگر آپ کا 10 ایک منٹ کا ہے مگر آپ کو جلدی ہے اور آپ کو پتا ہے وہاں پہنچ کر میں سنتیں ادا کر سکتی ہوں. میں اکثر جیسے یونیورسٹی کا میں یہ کرتی ہوں کہ میں فرائض پڑھ جاتی ہوں اور سنتیں میں پھر جا کر یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں. فرائض اس لیے پڑھ کر جاتی ہوں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر آن ٹائم آ جاتی ہیں تو وہ پھر ہم نہیں پڑھ پاتے. اکثر ٹیچر 15-20 منٹ لیٹ آتی ہیں تو اس وجہ سے پھر میں سنتیں وہاں جا کر پڑھتی. کل پوری نماز کی طرح بازار سے ہم شوہر کی عادت کے ٹائم لے ہیں اثر کی نماز نکل گئی تو گھر آ کے بھی جب پڑھنی ہے مغرب کی تو وہ پھر پوری اثر کی پڑھیں گے کہ صرف دیکھیں آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے تب تو صرف فرض پڑھیں گے، اور آپ جو سنتیں آپ کی قضا ہو گئیں اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی رکعتیں نفل پڑھ لیں. البتہ ایک کنڈیشن یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی کام سے جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی نماز دقت میں آئے گی تو پھر 2 نمازیں ملائیں، ظہرین پڑھیں اور مغربین پڑھیں. ہاں ان کو اکٹھا پڑھیں، قضا سے بہتر ہے. جی اور کوئی سوال؟ قرآن دوران قرآن کے بارے میں تھوڑا سا جذبات سے بات. دورہ قرآن بہت عظیم سنت ہے جی، دورہ قرآن بہت عظیم سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال قرآن کا دورہ، ہر سال قرآن کا دورہ کرتے اور کرواتے تھے. جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا دورہ قرآن مدینے میں شروع ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حلقے بنا دیا کرتے تھے، جس کو جتنا آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے لوگ بھی مسلمان ہو رہے تھے تو سورہ بقرہ جنہوں نے پڑھی ہے ان کے لیے ایک حلقہ بن گیا، جنہوں نے بقرہ اور آل عمران سیکھ لیا ان کے لیے 2 حلقے بن گئے، اسی طریقے سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کے ساتھ دورہ فرماتے تھے. دور کہتے ہیں چکر چلانے کو، پورا کمپلیٹ سائیکل. تو جتنا قرآن آ چکا ہوتا وہ ریوائز کیا جاتا، سب ایک دوسرے سے سنتے سناتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے اور سناتے. کس کو سناتے؟ جبرائیل علیہ السلام. یعنی یہ دورہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا نظام قدرت ہے، اللہ کی سنت ہے اور اللہ کے نبی کی بھی. جبرائیل روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے عشاء کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے. تو آپ صحابہ سے سنتے، سینئر سے، سینئر جونیئر سے سنتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل سنتے. تو ہر سال ایسا ہوا. آخری جو سال تھا اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار سنایا. پتہ ہے بھول گئے کہ یاد ہے؟ کس نے بتایا تھا؟ جنہیں قرآن بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا تھا، کنہیں بنایا گیا تھا؟ قرآن اکٹھا کیا گیا تھا نا اب عہد صدیقی میں، تو قرآن بورڈ بنایا گیا تھا. کس صحابی کو بنایا گیا تھا اس کا چیئرمین؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا رول تو قرآن کے کمپائل کیے جانے میں عہد عثمانی میں آیا، جب انہوں نے آرمینیا سے آ کر یہ بات اٹھائی تھی کہ اس لوگوں کو ایک قرات پر جمع کرو. پہلے کام کے اندر حذیفہ بن یمان ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھے. زید بن ثابت، عبداللہ بن عباس پارٹ آف دا ٹیم تھے، مگر بورڈ کے انچارج جو تھے وہ زید بن ثابت تھے، حالانکہ جونیئر تھے ایج میں. کس بنا پر بنائے گئے تھے؟ وہ تو ابن عباس کو بھی تھا. کس بنا پر چنے گئے تھے؟
آخری سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دورہ قرآن سنایا حضرت جبریل وہ وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف فرمایا تو زید بن ثابت ان کے معتکف میں ان کے ساتھ بیٹھے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا. ان کے سامنے 2 بار نہیں سنایا. ایک بار اعتکاف سے پہلے سنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے سامنے ایک بار اعتکاف میں سنایا پورا 10 حصوں میں. تو جبرائیل آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں کیا کیفیت ہوگی نا, میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جبرائیل آتے تھے, اب وہ دیکھ تو نہیں سکتے تھے, مگر جبرائیل آتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو قرآن سناتے. تو زید کی کیا اس وقت کی کیفیت ہوتی ہوگی نا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پھر جبرائیل بھی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے, پھر جبرائیل جب چلے جاتے تو جتنا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو سنایا ہوتا, زید اتنا ہی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے. زید بھی حافظ تھے, تو زید اتنا ہی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے. تو اس طرح زید نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا قرآن سنا جو جبرائیل کو سنایا, اور پھر آپ نے اتنا ہی حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. تو ڈبل چیک ہو گیا نا, ان کے حفظ میں غلطی کا امکان ختم ہو گیا. اگلے ہی سال حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کتنا عرصہ رہی ہے, 2.5 سال کہہ لیں, بالکل 2 سال 4 ماہ, 2 سال 4 ماہ 10 دن, تو رفلی 2.5 سال. تو اگلے ہی سال میں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد ہی ایک کمیٹی بنائی گئی. اس بنا پر چنا گیا زید کو, اس بنا پر چنا گیا. تو دیکھیں اللہ نے ہر چیز کا انتظام کروا کے رکھا تھا. خزیمہ بن ثابت کو بھی تیار کر کے رکھا تھا, وہ آخری سورہ توبہ کی آیات کے لیے سب انتظام کیا گیا تھا. تو زید پھر چنے گئے, اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں یہ ہوا. تو دورہ قرآن اتنی بڑی سنت ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ہر سال دورہ قرآن ہوا ہے. مکہ میں بھی ہوا ہوگا, لیکن ہمارے علم, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بات نہیں کی. صحابہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے نا, تو جبرائیل کو تو آپ سناتے ہی ہوں گے میں بھی, لیکن مدینہ آنے کے بعد روزے فرض ہو گئے 2 ہجری میں, تو ہر رمضان کے مہینے میں یہ ہوا. تو ابھی میں نے آپ سے کہا کہ جس سے پیار کرتے ہیں اس کی اداؤں سے بھی پیار کرتے ہیں, اس کی پسندیدہ چیزیں بھی ہم اپناتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے آج, اور ہمیں یہ شرف حاصل ہوتا, اور مسجد نبوی میں دورہ قرآن ہوتا, تو کون نہ جاتا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم جاری ہوتا کہ بھی جہاں جہاں ہو, اب سارے مسلمان تو مسجد نبوی نہیں آ سکتے, تو جہاں جہاں ہو دورہ قرآن کا اہتمام کرو, تو کون پیچھے رہتا, کوئی بھی نہ رہتا نا. تو پھر اب ہمیں کیا مسئلہ ہے, تو دورہ قرآن سے پیچھے نہ رہے, کیا پتہ اگلے سال ہم ہو نہ ہو. تو دورہ قرآن اللہ کی سنت ہے جو اللہ نے جاری کی قرآن کی حفاظت کے لیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور مومنین کا طریقہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں قرآن کو, کیونکہ رمضان کیا ہے, شہر القرآن. رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. تو رمضان میں قرآن کو وقت ہے, قرآن دلوں پر بھی اترے گا انشاءاللہ. تو پورا اپنا وقت دیں. تھوڑا سا اس کا طریقہ چینج کرنا پڑا ہے ہمیں, وہ مجبوری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفظ کی حد تک سنا کرتے تھے, کیونکہ ان کے سارے اسٹوڈنٹس عرب تھے, اب سب غیر عرب ہے, تو اس لیے پھر ہم نے ساتھ ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح شامل کی ہے, تاکہ اگلوں کو کچھ سمجھ تو آئے, ہاں فہم قرآن آئے, یہ سبب ہے. تو دورہ قرآن مس نہ کرے, جہاں بھی کر سکے دورہ قرآن ضرور کرے, یہ بہت بابرکت ہے, اور یہ قرآن کے ساتھ آپ کو جوڑ کے رکھے گا انشاءاللہ. اور کوئی بات, کوئی سوال؟ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا کرے بہترین اعمال کی, اور یہ رمضان ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. اسی دعا کے ساتھ آج کی بات ختم کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ آج آپ کو دیکھ کر مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے رمضان آ گیا لگ رہا ہے نا الحمدللہ الحمدللہ, بے شک بے شک. پریپیئر ہونا, وہ جیسے آپ نے کہا کہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آگے آگے یہ بیٹھے تو میں نہیں لگنا تھا. صحیح کہہ رہی ہیں, ہم بھی رکھیں گے انشاءاللہ استقبال رمضان. پھر آئیے گا آپ لوگ, ٹھیک ہے, ایک دن مینج کیجئے گا, میرا گھر زیادہ دور نہیں ہے, یہ عزیز پل پہ, تو ضرور آئیے گا انشاءاللہ. یہ ریمائنڈرز ہیں,
تو ریمائنڈرز ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی انسان کو نا تقویت ملتی ہے. ہاں کرنے والا ماحول نہیں ہے آج کل. بالکل بالکل، میں بڑی حیران ہوئی. بڑا سارے مجھے کہہ رہے تھے بڑی ہمت کی یونیورسٹی ری جوائن کر لی، بڑی ہمت کی یونیورسٹی ری جوائن کر لی. تو میں لاسٹ ویک کسی کام سے مجھے بلایا تھا HOD نے، میں ان کے آفس گئی تو واپس آئی تو ایک لڑکی جو تھی خاتون، وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ مجھے ہاسٹل تک چھوڑ دیں گی. تو میں تیزی میں گزر رہی تھی تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو شی واز بلائنڈ. تو میں نے کہا کہ ہاں لیکن مجھے ہاسٹل کا پتہ نہیں ہے. تو مجھے کہنے لگی کہ فلاں ڈپارٹمنٹ کے بالکل سامنے ایسے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹ کا مجھے پتا، میں چھوڑ آتی ہوں. تو ظاہر ہے میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، میں ان کو لے گئی. وہ یعنی کہ غلطی سے ہماری ڈپارٹمنٹ میں آ گئی تھی. تو رستے میں بات چیت ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یعنی کہ کون ہے، کیا کرتی ہیں. تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ اردو میں PhD کر رہی ہے اور وہ ٹوٹلی بلائنڈ ہے. لانے کا بڑا خاص ہے. اب کیا بات ہے، وہ مجھے وہی یاد آیا کہ تجھ کو ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. کہ یعنی ایک بات نا کہ دوبارہ سے آپ نے کنٹینیو کیا، بڑا تیر مارا ہے. تو میں نے کہا کہ بہت صحیح ہے. ماشاء اللہ آپ دیکھیے کہ وہ ٹوٹل بلائنڈ ہیں اور وہ جو ہیں لاہور کے باہر کسی چھوٹے شہر سے آئی ہوئی ہیں، نام میں بھول گئی اس وقت انہوں نے بتایا تھا. تو ہاسٹل میں رہتی ہیں، اپنا سارا کچھ خود کرتی ہیں. ظاہر ہے اٹھنا تیار ہونا، کنگھی کرنا، آنا. اور ظاہر ہے ہمارے یہاں چونکہ جو اسپیشل لوگ ہیں ان کے لیے کوئی انتظامات تو خاص ہے نہیں، تو لہٰذا وہ کتنی اس کو تکلیف رہی ہوگی، اس نے کتنا کچھ جھیلا ہوگا، یہ تو صرف وہی جانتی ہے. لیکن دیکھیں کہ وہ ماشاءاللہ PhD کر رہی ہے. تو پھر جو ہم ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے تو ہمیں تو کوئی عذر ہی نہیں بنتا. تو بڑا مجھے خوشی بھی ہوئی اور قدر بھی ہوئی کہ ہم لوگ تو ہم بہانے باز ہیں، ہے نا، ہم بہانے باز ہیں. ان جیسے لوگوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے بھیا جس نے کام کرنا ہے اس کے لیے کوئی عذر نہیں. تو آپ نے بچے بڑے کر کے یونیورسٹی جوائن کی؟ جی میں نے ری جوائن کی ہے. یہ بچے بڑے ہو گئے؟ ہاں جی تھوڑے ہوئے تو پھر ہی چلتا ہے، ورنہ تو ماں کا ساتھ یا ساس کا ساتھ ہوتا پھر ہی چلتا ہے. اندازہ ہے مجھے اچھی طرح سے. الحمدللہ. آج کل بچے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں اچھی بات ہے، اڑنے دیں انہیں، ان کی اڑان بھرنے دیں، آپ اپنی اڑا رہی ہیں ہمارے. دیکھیں آخر کار تو سب کچھ اپنے اصل پر آنا ہے، اور اصل کیا ہے؟ ایک یونٹ میاں بیوی بچے، اس میں باقی رشتے بہرحال ایڈیشنل ہوتے ہیں. صحیح بات. تو ماں باپ کا وقار ہے، عزت ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے، لیکن بہرحال الگ الگ رجیم ہونی ہی ہے. تو جب ہونی ہی ہے تو خوشی سے جانے دو، وہ بھی انجوائے کرے، آپ بھی انجوائے کریں، بچے کیا کر اور اپنی زندگی کو جو ہے نا، بچے کیا کر رہے ہیں آج کل؟ آج کل جو ہے آپ یاد رکھیں. دیکھیں صحابہ کی زندگی کا پیٹرن دیکھیں، شادیاں ہوئی، بچے پیدا ہوئے، بچے پڑے ہوئے، صحابہ دوبارہ اپنے کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ دوبارہ شادیاں کر رہے ہیں. تو آپ بھی بچوں کو جب بڑا کرتے تو سیکنڈ اننگ شروع کریں، اور وہ سیکنڈ اننگ شروع کریں اپنی آخرت کے. اب پال دیا نا بچوں کو، اب ان کو ان کی بیویوں یا شوہروں کے حوالے کریں، وہ جانے ان کے مسئلے جانے. آپ اپنی جوائنٹ سسٹم چھوڑ دیں، یا اگر جوائنٹ سسٹم نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم کچن وغیرہ الگ کر دیں، یا یہ بھی نہیں کرنا تو ان کے حوالے کر دیں. اب یہ ہماری جو بہن ہے مسز ایوب، ان کا سارا جوائنٹ سسٹم ہے اور ماشاءاللہ بڑی فیملی ہے، کئی بہویں ہیں، سب سسٹم ان کے ہاتھ میں دیکھ کر ویلی. یہ بھی ایک راستہ ہے. چلو پھر ٹھیک ہے، نہیں الگ ہو سکتے تو پھر سنبھالو، کیونکہ اب آپ اپنی آخرت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں. بعد میں کسی نے آپ کو میکسیمم یہی نہ کہ ہائے امی جی بڑے چنگے سن، اس کے سوا کیا کرنے. اچھی اولادوں سے تو دعا کی توقع بھی کم نہیں، کیونکہ دعاؤں پہ یقین ہی نہیں کرتے. تو اپنی سیکنڈ اننگ جو ہے وہ اپنی آخرت کے لیے کھیلیں. اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.